अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक नया दिन, एक नई सुबह, सुबह पाकिस्तान में। मैं हूं आपकी मेज़बान माहनूर कुरैशी और मेरे साथ है और मैं हूं रिजवान अली अहमद। और एक नया दिन, नया आगाज़, बहुत सारी नई उम्मीदें, नई ख्वाहिशात, नई तमन्नाएं, नए सफ़र, नए मकसद, नई मनाज़िलें। और इंशाल्लाह ये सब मनाज़िलें तय करेंगे, हासिल करेंगे, अपने मकासद में कामयाब होंगे। और जब हम अच्छा सोचते हैं तो फिर अच्छा होता है। जब हम किसी और का ख्याल रखते हैं, वो कहा जाता है ना कि अपना ख्याल रखिए, लेकिन साथ साथ ये भी कहा जाता है कि आप दूसरों का भी ख्याल रखें, क्योंकि दूसरों का ख्याल रखेंगे तो आपका भी ख्याल रखा जाएगा। तो यही वो सिलसिला है जो आप करते हैं, वो आपके साथ होता है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, और व्हाट गोज अराउंड दैट कम्स अराउंड। बिल्कुल जनाब, ऐसा ही होता है। और ये एक मुझे रिजवान की बात पे एक शेर याद आ गया। अरे वाह, पंजाबी का शेर है अरे कि वाह, चलिया जीनू जी होंदी है और मोहब्बत की होंदी है। जो अरे वाह, आपके साथ वाह। अच्छा हो आप उसके साथ अच्छे होंगे एंड द प्रोसेस कंटिन्यूस। चाहे वो आपके कलीग्स हैं, चाहे वो आपके घर है, चाहे वो आपके रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, एक दूसरे का ख्याल रखिए, अपना ख्याल रखिए, लेकिन इसके साथ साथ अपने मुल्क का भी ख्याल रखें। जब आप आ रहे हों तो कोशिश करें कि जो खा रहे हैं उसके रैपर्स गाड़ी में रखें, बाहर ना फेंकें, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, ये हमारी जगह है। जो ऑफिस है, कमरे से बाहर निकलें तो लाइट्स ऑफ कर दें, इन्वर्टर ऑन है ऑफ कर दें। इस चीज़ का इंतज़ार ना करें कि मैं आऊँगा और कमरा गरम गरम होगा। तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें हैं जिसका आपने ख्याल रखना है, क्योंकि इसका जो पे बैक है उसका फ़ायदा सिर्फ आपको ही होगा, क्योंकि ये आपका मुल्क है। बिल्कुल जी। और प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे तो सबसे पहले बताते चलें, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो गया है। पर्थ में पैट कमिंस ने टॉस जीता और पहले बैटिंग करने का फैसला किया है। पाकिस्तान बॉलिंग कर रहा है। दो खिलाड़ी पाकिस्तान की जानिब से डेब्यू कर रहे हैं। दोनों हमारे पेसर्स हैं, खुर्रम शहजाद हैं, आमिर जमाल हैं। आमिर जमाल ऑलराउंडर भी हैं, उन्हें ऑलराउंडर्स में जो स्पेक्टेटर्स जो है काफ़ी ज़्यादा इसको एंजॉय करते हैं। सही, बहुत शुक्रिया खुर्रम शहजाद अवान कि आपने पाकिस्तान की क्रिकेट के हवाले से बातचीत की। पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जारी है और हम आपको लेटेस्ट उससे अपडेट भी कर रहे हैं। स्कोर से 25 ओवर्स हो गए हैं और 117 रन्स बनाए हैं अभी तक ऑस्ट्रेलिया ने। बैटिंग कर रहा है ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा क्या हो रहा है दुनिया में हम आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया खुर्रम। वेल जी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच तो जारी है और ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में आउट करना एक चैलेंज हमेशा से रहा है। वकार यूनुस, वसीम अकरम का एक देर पेयर होता था और मुश्किलात का शिकार करते रहे फिर शुएब अख्तर। उससे पहले की अगर बात की जाए तब भी ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को परेशान तो किया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना तमाम हरीफों के लिए ही एक ख्वाब ज़रूर रहा है। लेकिन रिजवान, आपने देखा होगा कि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमने देखा कि अब पाकिस्तान की भी जैसे कैप्टनसी चेंज हुई है, तो मे बी देयर वुड बी फ्यू न्यू एक्सपेरिमेंट्स जो कि बेहतर साबित हो सकें। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि कुछ एक्सपेरिमेंट्स बेहतर साबित नहीं भी होते, लेकिन वी हैव टू गिव द टाइम। क्योंकि एक जो पहले हमारे कैप्टन थे, अगर हम बाबर आजम के हवाले से बात करें, तो वो जो उनके फैन एंड फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस चीज़ पे सोशल मीडिया पे बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया कि उनको नहीं करना चाहिए था अभी, क्यों उन्होंने किया, या शायद दिल बर्दाश्ता हो गया, या कुछ भी इस तरह की बातें। बट स्टिल शान मसूद को भी हमने देखना है कि उनकी कैप्टनसी किस तरह की रहती है, और एक मैच से ये जो है वो क्लियर नहीं हो सकता। वी हैव टू गिव द टाइम। एक चीज़ है, हम लोग थोड़ा सा इस चीज़ में ये कर जाते हैं कि अगर हमें एक प्लेयर पसंद है, हमें कोई एक ऐसी शख्सियत पसंद है, तो उसकी सही चीज़ है या गलत चीज़ है उसमें हम डिफ्रेंशिएट नहीं करते, सिर्फ अपनी पसंद की उसको बेस बनाकर। अगर हम ये करना शुरू कर दें ना कि लोगों की जो सही चीज़ है या गलत चीज़ है, अब बाबर आजम के लिए बीइंग कैप्टन उनकी अपनी बैटिंग परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रही थी। उनके लिए फोकस करना, अपनी बैटिंग पर परफॉर्म करना, जो कि उनकी बैटिंग पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करना ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल जनाब। अगर वो प्लस पॉइंट होता उनका कि वो एज ए बैटर प्लस एज ए कैप्टन दोनों में परफॉर्म कर रहे हैं, तो उसके लिए ज़्यादा जिम्मेदारी चाहिए होती है और ज़्यादा आपको परफॉर्म करना पड़ता है, ज़्यादा चैलेंजेस आते हैं। हमने देखा है कि जैसे ही कैप्टनसी का बर्डन उनसे हटा है, अब वो कैंप्स में भी, ट्रेनिंग सेशंस में भी वो ज़्यादा लाइटर नज़र आते हैं, ज़्यादा फ्रेश नज़र आते हैं, ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। तो कुछ चीज़ें, कुछ डिसीजंस होते हैं जो अच्छे साबित होते हैं। तो हमें ये नहीं कि अगर हमें एक खिलाड़ी पसंद है तो वो सब के सब काम ही उसे करने चाहिए, बैटिंग भी वो करे, बॉलिंग भी वो करे, कैप्टनसी भी वो करे और बाद में कोच भी वो बन जाए। खैर, ऑस्ट्रेलिया के टूर के हवाले से एक चीज़ मेरे ज़हन में थी। आपने कहा ना कि कैप्टन हमारे नए हैं, तो मुझे तो याद है 95-96 के बाद से ऑस्ट्रेलिया के जितने भी टूर हुए हैं उसमें हर दफ़ा नया कैप्टन ही होता था हमारा। तो लेट्स सी कि इस दफ़ा भी जो है ये जो नए कैप्टन है ये अच्छा ही कुछ प्लान करेंगे, और वी हैव टू गिव द टाइम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो इडियोसिंक्रेसी का एलिमेंट है जिस पे रिजवान बात कर रहे थे कि जो हमें पसंद होता है, हम चाहते हैं कि सब वही चीज़ें वही वाला बंदा करे। ना सिर्फ ये स्पोर्ट्स में है, ये पॉलिटिक्स में भी है, ये हमारे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी है। जो हमारा फेवरेट हीरो होता है, हम चाहते हैं हर मूवी में यही आए, हर ड्रामा में यही आए, उसकी जगह कोई दूसरा हीरो आता है, वो किसी भी तरह से अपना जिस तरह भी बेस्ट दे रहा हो, अच्छा परफॉर्म कर रहा हो, हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं। सो बेसिकली इडियोसिंक्रेसी
ایڈیوسنکریسی جو ہے وہ آج کل بہت زیادہ فالو کی جا رہی ہے. سو اگر بات کرتے ہیں کچھ ایسے لوگوں کے حوالے سے, کچھ ایسے شاعروں کے حوالے سے, کچھ ایسے ادیب ہیں ہمارے درمیان جو کہ ہمیشہ رہیں گے اپنے فن کی وجہ سے, اپنے کام کی وجہ سے, جو ان کی کنٹریبیوشن ہے ٹورڈز دا انڈسٹری اس کی وجہ سے. احمد سلیم ہمارے جو ملک کا ایک مایہ ناز نام, ہمارے لیے ایک بہت قیمتی اثاثہ جو تھے, 78 ایئرز کی عمر میں انتقال فرما گئے ہیں اور طویل علالت کے بعد انہوں نے 10 دسمبر کو جو ہے وہ انتقال فرمایا. اور اگر ان کے حوالے سے بات کریں تو ان کی ملک کی سیاسی تاریخ پر گہری نظر تھی, درجنوں کتابیں لکھیں, پاکستانی اخبارات سے ملک کی تحریک جو تاریخ ہے اس کے اہم واقعات بھی انہوں نے لکھے, اہم واقعات اکٹھے بھی کیے. 1945 میں منڈی بہاؤالدین کے علاقے میانہ گوندل میں پیدا ہوئے, چاہے وہ پنجابی ہو, اردو ہو, انگریزی ہو, ان تینوں زبانوں میں درجنوں کتابیں لکھیں. عابد قیوم سلیری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے اور عابد قیوم سلیری صاحب اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ موجود ہیں. احمد سلیم صاحب کے حوالے سے بات کریں گے. عابد قیوم سلیری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ نے وقت دیا. اور احمد سلیم, وہ کہتے ہیں نام ہی کافی ہے, پنجابی شاعری ہو, اردو ڈرامہ نگاری ہو, نثر نگاری ہو یا پھر اخبارات ہو, جو کام انہوں نے کمپائل کیا, جو ایک نئی جہت دی, آپ کے خیال میں وہ ادب کے حوالے سے ہمارے جو موجودہ عرصہ ہے یا جو عہد ہے اس میں کتنا ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے جو فٹ پرنٹس ہیں ان کو فالو کریں؟ احمد سلیم کو ہم شاعر اور ڈرامہ نگار, ادیب کے طور پہ تو جانتے ہی ہیں, لیکن ان کا ایک اور بہت اہم کام جو ہے وہ پاکستان کی سیاسی تاریخ اور سیاسی منظرنامے میں جو ان کا کنٹریبیوشن تھا وہ تھا. انہوں نے پاکستان کی سیاسی تاریخ جو ہے وہ مرتب کی. وہ چونکہ اپنی اسٹوڈنٹ لائف سے اس وقت لیفٹ کی پالیٹکس کو انہوں نے جوائن کیا تھا, کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے وہ ایک ایکٹیو اسٹوڈنٹ ممبر تھے, تو انہوں نے جو عروج و زوال تھا لیفٹ کی پالیٹکس کا پاکستان میں, اس کو انہوں نے بہت بہتر طریقے سے قلم بند کیا. ان کا جو ایک اور اہم کام تھا وہ جو بایوگرافیز پاکستان کی تاریخ میں کوٹ اینڈ کوٹ جو کنٹروورشل پرسنالٹیز سمجھی جاتی ہیں, وہ انہوں نے ان کی بایوگرافیز جو ہیں وہ مرتب کی, اور صرف کنٹروورشل پرسنالٹیز نہیں بلکہ جو ہمارے نیشنلسٹ لیڈرز تھے ان کی بایوگرافیز بھی انہوں نے لکھی. اور ان کی بایوگرافی میں کبھی بھی آپ کو یہ بلیک اور وائٹ کا شیڈ جو بائنڈری کمپلشن ہے وہ نہیں, بلکہ اس میں گرے کا شیڈ جو ہے, بس اگر وہ شیخ مجیب الرحمن کی جو بایوگرافی اگر وہ مرتب کر رہے تھے, یا ذوالفقار علی بھٹو کی, یا جام ساکی کی, تو ان میں جو ان کے اچھے کام تھے ان کا بھی ذکر تھا, اور جہاں جہاں پہ ان سے کہیں پہ کچھ فیصلہ سازی میں خرابیاں ہوئیں ان کا بھی ذکر تھا. اسی طرح سے احمد سلیم جو تھے جنرل یحییٰ خان کے ماشاء اللہ میں ہی واز امنگ دوز جن کو کہ جیل کی سزا بھی ہوئی اور کوڑے بھی مارے گئے. ان کے جو ادبی نظریات تھے ان کی بنیاد پہ دوبارہ جب ضیاء الحق کا ماشاء اللہ آیا تو ایک دفعہ پھر احمد سلیم جو تھے وہ زیر عتاب آئے. تو ان کا جو ایک سیاسی ورکر کے طور پہ ایک تھا کردار وہ بہت اہم تھا. اور اسپیشلی ان کی اگر آپ شاعری کو دیکھیں تو ان کی شاعری میں جو پنجاب کی تقسیم ہے, اور پنجاب کی تقسیم کے بعد انہوں نے جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کیا وہ بڑا قابل غور ہے. بہت سی عورتیں اور بچیاں دونوں طرف اغوا کر لی گئیں جہاں وہ اپنی فیملی سے بچھڑ گئیں, اور ان کو جبراً اپنے مذہب جو ہیں وہ تبدیل کرنا پڑے. تو ان کا ایک جو بڑا مشہور نظم ہے پنجابی میں وہ میانہ گوندل جو کہ ان کا گاؤں ہے, میانہ گوندل کا نوحہ, جس میں انہوں نے ایک سکھ عورت کے بارے میں لکھا ہے کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئی کیونکہ اس کی ساری فیملی جو تھی مار دی گئی اور وہ اکیلی رہ گئی, اور وہ کس طرح چھپ چھپ کے گردوارے میں جاتی ہے. اور اینڈ پہ سلیم صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ پاکستان میں اجیت کور کے ساتھ یہ بیت رہی ہے تو وہاں پہ کوئی سکینہ بھی اسی طرح سے جو ہے وہ مشکلات کا شکار ہوگی, چھپ چھپ کے کہیں پہ نمازیں پڑھ رہی ہوگی. تو یہ والے جو المیے جو تھے ان کو ہائی لائٹ کرنا اور ان کو آبزرو کرنا, یہ میرا خیال ہے کہ احمد سلیم کا سب سے بڑا کارنامہ ہے. دوسرا جو ان کا ایک اور اہم کارنامہ ہے کہ
पंजाब में पैदा हुए, पेशावर में पले बड़े, कराची में उन्होंने जॉब का आगाज़ किया, लेकिन उन्होंने जो छोटे सूबों को और जो पंजाब के अलावा जो पंजाबी के अलावा जो ज़ुबानें थी उनको जो उन्होंने लिखा, तो वो बहैसियत पंजाब से ताल्लुक़ रखते हुए मुझे जब भी कभी बलूचिस्तान, सिंध या खैबर पख्तूनख्वा जाना होता है, और मैं सिर्फ तारफ़ कराता हूँ कि अहमद सलीम साहब जो थे वो STPI से मुंसलिक हैं, तो वहाँ के जो जितने जो रिसेप्शन होता है बिल्कुल तब्दील हो जाता है। तो उन्होंने ये एक बड़ा अहम किरदार अदा किया कि एक जो जहाँ पे एक टैबू और स्टिग्मा समझा जाता है छोटे सूबों की ज़ुबान के बारे में बात करना, अहमद सलीम ने बहुत खुल के इन बारे में बात की। सही। सुलैरी साहब, जिस तरह आपने अहमद सलीम साहब के बारे में बताया कि उनकी जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर भी, हिस्ट्री पर भी गहरी नज़र थी, फिर उन्होंने दर्द भी बयान किया पार्टीशन के टाइम का, लेकिन जब दर्द बयान किया तो वहाँ पे ज़मीन से मोहब्बत, धरती से मोहब्बत, उसकी भी झलक नज़र आई। मोहब्बत का जो अंसर था उनकी शायरी में, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? कि उनका एक और जो कारनामा है वो अमृता प्रीतम की गुरमुखी का जो कलाम है वो उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया। उनकी एक किताब जिसका मैं तज़किरा यहाँ पे ज़रूर करना चाहूँगा वो री राइटिंग हिस्ट्री है। तो री राइटिंग हिस्ट्री में उन्होंने उस वक्त ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग की थी उन तमाम अफराद की, मुअम्मर अफराद की, दोनों पंजाबों में, जिन्होंने एक दूसरे को जाने बचाने में अपना किरदार अदा किया। तो हमने तो सिर्फ मारदार पढ़ी ना कि दोनों तरफ कत्ल व गारत का सिलसिला वाकई हुआ, लेकिन उसमें आपकी बहुत सी ऐसी स्टोरीज़ भी थी कि मुसलमान जो थे उन्होंने अपनी जानें जो थी दाव पे लगा दी अपने सिख और हिंदू हमसायों को बचाने के लिए, और इसी तरह से वहाँ भी हिंदू और सिखों ने मुसलमानों की जानें बचाई। तो उन्होंने वो स्टोरीज़ जो थी वो कंपाइल की और उसका नाम उन्होंने री राइटिंग हिस्ट्री रखा। इसी तरीके से उन्होंने लैंड ऑफ टू पार्टीशन, ये बांग्लादेश और जो ईस्ट पाकिस्तान का जो सानहा था उसको उन्होंने कंपाइल किया कि कौन से ऐसे असबाब थे जो कि उस सानहे की तरफ ले गए हमें। तो यकीनन उनके यहाँ मोहब्बत जो थी वो एक रीजनल आफाकी अमल है, और वो उन तमाम ऑल्टरनेटिव्स को ढूंढने में कामयाब रहे, यहाँ से कि उनका ख्याल था कि एक जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी का खासा है। उनकी एक और किताब का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा जो बहुत मशहूर हुई थी जनरल मुशर्रफ के ज़माने में। आपको याद होगा कि उस वक्त आपने सुना होगा कि मुतालिया पाकिस्तान और इस्लामियात और उर्दू इंग्लिश की किताबों में उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया था अपने को ऑथर के साथ मिलके कि कैसे हम बच्चों में सिस्टमेटिक हेट जो है वो फैला रहे हैं अपने। तो उन्होंने ये कहा कि अगर पाकिस्तान में एक तमाम मज़ाहब के लोग बसते हैं तो किसी भी मज़हब के बारे में तज़हीक का मेज़ जो है दरसी किताब में मवाद जो है वो शामिल नहीं होना चाहिए। और उन्होंने वो तमाम पैराग्राफ आइडेंटिफाई किए और उनकी ये रिकमेंडेशंस की बेसिस पे बहुत सा उस तरह का जो मवाद था उसको किताबों से निकाला गया जो कि गैर मुस्लिमों के जज्बात को डायरेक्टली हिट करता था। तो उनका ये कहना था कि ये वो किताबें हैं जो कि आपके जो गैर मुस्लिम पाकिस्तानी हैं वो बच्चे भी पढ़ रहे होते हैं, और जब वो अपनी एक दरसी किताब खोलते हैं और उसमें वो उनको पढ़ने को मिलती हैं अपने मज़हब के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें जो कि उनके जज्बात को मजरूह करे, दिल आज़ारी का बायस बनती हैं। सुलैरी साहब, ऑब्ज़र्व हम सब भी करते हैं, हालात व वाक़यात हमारे सामने भी होते हैं। जो अदीब है, शायर है, बहुत हसास, सेंसिटिव होता है, फिर उसको उस तरह से बयान करना, रिप्रोड्यूस करना इतना आसान नहीं होता। इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें शामिल होती हैं, क्या चीज़ें अहमद सलीम साहब की मुख्तलिफ थी जो उन्हें मुख्तलिफ कर गई? और जैसे आपने बताया कि जहाँ अगर अच्छाई कोई एक सेगमेंट है अच्छा है और उसके साथ उसकी बुराई भी जुड़ी हुई है, लोग सिर्फ अच्छाई को देखते हैं, बुराई का जिक्र नहीं करते। और अगर कहीं कोई बुराई है और सिर्फ बुराई का जिक्र कर दिया जाता है, अच्छाई का तज़किरा नहीं किया जाता। अगर कहीं मारने वाले थे तो कहीं बचाने वाले भी थे। दोनों एंगल्स, दोनों साइड्स को बराबर लेके चलना, ये अहमद सलीम साहब का खासा था। ये खुदादाद था या उन्होंने सीखा इस चीज़ को, जो मुश्किलात उन्होंने देखी अपनी ज़िंदगी में? देखिए, ज़ाहिर है कि आप एक्वायर करते हैं कुछ चीज़ें, आपको खुदादाद होती है और फिर आप उनको ग्रूम करते चले जाते हैं वक्त के साथ साथ। मैं सिर्फ आपको उनकी शख्सियत का एक पहलू बताता हूँ कि वो एक
واحد شخصیت تھے جن کو ایک ہی سال میں اب بنگلہ دیش سے پریزیڈنشل ایوارڈ دیے گئے تھے غیر بنگلہ دیشیوں کو، جس میں وارث میر صاحب کو بھی ایوارڈ دیا گیا تھا، احمد سلیم کو بھی ایوارڈ ملا کہ یہ وہ انٹلیکچوئلس تھے جنہوں نے کہ بنگلہ بولی جو تھی اس کی مدر ٹنگ تھی، ماں بولی، اس کی حمایت کی تھی کہ ایسٹ پاکستان میں رہنے والے اگر بنگلہ زبان بولنا چاہتے ہیں تو ان کو ضرور بولنے دینا چاہیے. اور اسی سال ان کو پاکستان سے پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس ملا. اچھا. تو یعنی ان کی جو شخصیت اور ان کا جو ادب تھا وہ کسی ایک نظریے کا مقید نہیں تھا، وگرنہ تو فوری طور پہ آپ پہ وہ غداری کے فتوے لگ جاتے کہ اچھا جی یہ دیکھیں یہ ادیب ہے اور اس کو بنگلہ دیش میں سراہا گیا. ہاں جی. لیکن اسی سال ان کو پاکستان میں بھی پریزیڈنشل پرائڈ آف پرفارمنس جو ہے ملا ان کی ادبی خدمات کے نتیجے میں. اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ وہ کسی خاص جو طبقہ فکر ہے وہ اس کی نمائندگی نہیں کر رہے تھے. اور یہ جو آپ نے کہا درد کے رشتے اور باقی چیزیں جو احساس ہونا، ایک دفعہ میری ان سے بات ہوئی اور میں ان سے پوچھ رہا تھا کہ جب آپ کو یحییٰ خان دور میں کوڑے مارے گئے تو آپ کو کیسا محسوس ہوا، اس کے بعد آپ کی شخصیت پہ کیا فرق پڑا؟ تو ان کا جواب بڑا جو تھا پرتاثیر تھا. انہوں نے کہا اس کے بعد میرا خوف ختم ہو گیا. تو پہلا کوڑا لگنے تک میں جو تھا بہت زیادہ ڈر اور خوف تھا کہ پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، لیکن جب پہلا کوڑا لگ گیا اور اس کے بعد پھر جتنے بھی کوڑے وہ مجھے مارتے رہے تو میرا جو خوف اور میرا درد جو تھا وہ ختم ہو گیا. اور یہ جب آپ کا خوف اور درد ختم ہو جاتا ہے تو پھر آپ کو نہ کوئی انہیبیشن رہتی ہے نہ کوئی امبیشن رہتی ہے. تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اچھا اس سے آگے کیا ہو سکتا ہے. تو وہ اور جب آپ کو یہ خوف ختم ہو جائے تو ظاہر ہے کہ پھر آپ اپنے جو جن عقائد پہ بھی یا جن چیزوں پہ بھی آپ بلیو ایکسپریشن ہے آپ کا وہ آسان ہو جاتا ہے اور وہ ذرا کلیئر ہو جاتا ہے. ہاں بالکل. اچھا اگر ان کے ادبی خدمات کے حوالے سے آپ آلریڈی بات کر رہے ہیں، پی ٹی وی کے ڈرامہ سیریل اماوس کہ وہ جو ہے ان کے رائٹر تھے بیسکلی، لیکن میں آپ سے ان کی ادبی خدمات کے حوالے سے تو آپ نے اس پہ کامنٹ کیا، لیکن میں جاننا چاہوں گی بینگ اے کلیگ کیسے ان کی ایک دوسرے کے ساتھ آپ لوگوں کی بانڈنگ تھی، کیسے ان کا جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا؟ بیکاز جیسے ہم نے آلریڈی بات کی ایک شاعر ادیب بہت سینسٹیو ہوتا ہے اور جو ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے اٹ از سم تھنگ لائک فل آف اسٹریس. تو کیسا ان کا بیہیویئر ہوتا تھا؟ کیسے کیا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اسی طرح فیل کر دیتے تھے جیسے شاعر جو ہے شاعری میں ایکسپریس کرتا ہے، یا اس میں ہی واز اے بٹ ڈفرینٹ؟ کہ وہ ایک چلتا پھرتا انسائکلوپیڈیا تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اپنی علمیت کے روب میں کسی کو دبانے کی کوشش نہیں کی. تو اکثر یہ ہوتا تھا کہ ہمارا اس وقت ایس ٹی پی آئی ڈپلومیٹک انکلیو میں ہمارا آفس تھا، اور جب احمد سلیم کہیں نہیں ملتے تھے تو وہ آپ کو پیچھے کسی کھوکھے پہ بیٹھے جو اس وقت ڈپلومیٹک انکلیو میں کام کرنے والے سارے جو ورکرز ہوتے تھے ان کے درمیان بیٹھے وہ آپ کو دال چنے کھاتے ہوئے ملتے تھے. یا اگر آپ ان کو کہیں ڈھونڈنا چاہتے تھے تو پتہ چلتا تھا کہ وہ اس وقت راولپنڈی میں پرانی کتابوں کی دکانوں میں کتابیں خریدنے میں مصروف ہے. تو ان کی زندگی کی ایک ہی محبت تھی اور وہ تھی کتاب، اور ان کو جتنی بھی سیلری دی جاتی تھی وہ جا کے کتابیں اکٹھی کر لاتے تھے. بلکہ ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ ہمیں ان کو یہ پابند کرنا پڑا اکاؤنٹس کو کہ ان کی سیلری منتھلی ان کو مت دی جائے، ان کو ویکلی دیے جائے، چونکہ ان کو جتنے پیسے ملتے تھے وہ جا کے پرانی کتابیں اکٹھی کر لیتے تھے اور اس کے بعد ان کا مہینہ گزارنا مشکل ہو جاتا تھا. اور بڑی ڈیسنٹ سیلری لے رہے تھے، یہ نہیں کہ کوئی ان کی سیلری بہت کم تھی، لیکن ان کی تمام جو تھی. اور اس وقت جو ان کا پبلک آرکائیو ہے وہ تقریباً کوئی 40-50 ہزار کتابوں پہ مشتمل ہے جو کہ انہوں نے وقف کر رکھا تھا پبلک سروس کے لیے، ریسرچرز کے لیے. پوری دنیا سے جو ساؤتھ ایشیا کے ریسرچرز ہیں ان کے پاس آتے تھے. ان کے اس ریسورس سینٹر میں 1940 سے لے کے آج تک کے تمام اخبارات جو تھے مین، اور ایون پاکستان بننے سے پہلے جب کہ یہ ڈیجیٹل نہیں ہوتا تھا چیزیں، تو تمام اخبارات، تمام جرائد، تمام کتابیں وہ وہاں پہ محفوظ ہیں. بلکہ جب پیپلز پارٹی کے پچھلے دور حکومت میں جو تھا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو ٹرائل ری اوپن کیا گیا تو روزنامہ مساوات کے اور اس طرح کے اور بہت سے ریفرنس جو کہ ہماری نیشنل لائبریری میں اویلیبل نہیں تھے وہ احمد سلیم صاحب کے آرکائیو سے ملے.
اور ایک دفعہ وہ علیل تھے، میں ان کی عیادت کے لیے گیا G10 میں، اس وقت ابھی انہوں نے اپنا آرکائیو نہیں بنایا تھا، تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ وہ جیسے میں اردو بازار میں کسی کتابوں کے گودام میں آ گیا، ہر طرف کتابیں بکھرو، کتابوں کے درمیان میں ایک بیڈ پہ، اور بیڈ کے اوپر وہ نیچے بھی کتابیں، اور اس میں سلیم صاحب لیٹے ہوئے تھے، اور ایسے ایک چھوٹا سا دروازہ کھلا، اس کے اندر بھی کتابیں تھیں، تو میں بڑا کیوریس تھا، کیونکہ لگ یہ رہا تھا کہ وہ واش روم ہے لیکن اس کے اندر بھی کتابیں تھیں، تو میں کیوریس ہو کے میں جھانک کے اندر دیکھا تو وہ اسٹڈی روم اور واش روم کا امتزاج میں نے پہلی اور آخری دفعہ اپنی زندگی میں دیکھا ہوگا. تو دیٹ واز احمد سلیم. تو ان کا اوڑھنا بچھونا لکھنا تو وہ صرف ان کی لکھائی پڑھائی جو تھی وہ ان کا خاصہ تھا, اور اسی نے ان کو اتنا وہ میرا خیال ہے پیشن تھا کہ لیور امپلانٹ کے بعد ہی واز اے کینسر سروائیور. 2013 میں ان کا لیور امپلانٹ ہوا اور 2013 کے بعد بھی وہ 10 سال. تو پھر تو آپ محمد سلیم صاحب کو اگر صرف شاعر, ادیب, مصنف, محقق کہیں تو یہ میرا خیال ہے تھوڑی سی زیادتی ہوگی. ہی واز اے فائٹر, فائٹر اور 175 کتابوں کے مصنف. تو عابد کیوم سلیری صاحب بہت شکریہ, آپ نے اسٹوڈیو میں وقت دیا, اور بہت ساری ایسی باتیں احمد سلیم صاحب کے حوالے سے جو کہ ہمارے ناظرین شاید نہیں جانتے تھے, بہت کم جانتے تھے, اور ایک ایسا انٹلیکٹ جس نے ڈارک, برائٹ اور گرے ساری سائڈ سامنے رکھی پڑھنے والے کے, اپنی آبزرویشن سامنے رکھی, جو سیکھا وہ آگے پہنچانے کی کوشش کی. اور اب بھی اس دور میں بھی بہت سارے انٹلیکٹس ایسے ہیں. اب تو ایڈوانسمنٹ زیادہ ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی زیادہ ہو گئی ہے, اب آپشن زیادہ ہیں, تحقیق زیادہ اچھی ہو سکتی ہے, لیکن اگر ہم ان سے استفادہ کریں, جو انہوں نے ٹریک چھوڑا ہے اس کو کنٹینیو کریں تو ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا. لیکن ایک اور اس چیز کو بھی کنٹینیو کریں گے, احمد سلیم صاحب کی جو خدمات ہیں وہ ادب میں ہو, شاعری میں ہو, پاکستان کی ہسٹری میں ہو, وہ یہاں پہ مکمل نہیں ہوتی. اس حوالے سے صفدر گردیزی صاحب نے ایک رپورٹ تیار کی ہے, آئیے دیکھتے ہیں. چر ہویا اس ویڑے وڑیا, چل جیا اس ویڑے وڑیے. احمد سلیم کے ساتھ میرا 4 دہائیوں سے زیادہ ایک رفاقت رہی ہے. احمد سلیم پاکستان کے ان انگلیوں پر گننے والے باضمیر دانشوروں میں شمار ہوتے ہیں جنہوں نے ہمیشہ اپنے اصولوں پر اپنی زندگی گزاری ہے. احمد سلیم شاعر بھی تھے, ناول نگار بھی تھے, ایڈیٹر بھی تھے. انہوں نے ترجمے بھی کیے ہیں, دنیا کے بہترین ترجمے کیے ہیں مختلف زبانوں میں. احمد سلیم صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی تھی کراچی میں. اس وقت ہمارا وہ تھیٹر گروپ تھا دستک, اسلم کو مطلب ضیاء-ال-حق نے نکال دیا تھا اور ہم نے وہ تھیٹر گروپ شروع کیا تھا. تو اس میں احمد سلیم جو تھے وہ ہمارے ساتھ تھے. ایک تو وہ ظاہر ہے کہ اتنا اچھا لکھتے تھے, انہوں نے کچھ ڈرامے بھی ہمارے لیے لکھے اور انگنت کتابیں لکھی. ساری زندگی انہوں نے پاکستان کے عوام کی جمہوری آزادیوں کے لیے, معاشی انصاف کے لیے طبقاتی جد و جہد کرتے ہوئے گزاری. وہ محقق بھی تھے, مورخ بھی تھے, شاعر بھی تھے, ادیب بھی تھے, اور آرکائیوسٹ جسے ہم کہتے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑا کچھ 40,000 سے زیادہ کتب اور دستاویزات کا ایک آرکائیو اکٹھا کیا. ہماری تو واقفیت یا دوستی احمد سلیم سے تھی کراچی میں جب وہ آئے وہاں پہ, اور ہم دونوں ہی لوگ بہت ہی جس کو آپ کہیں کہ اسرت کی زندگی گزار رہے تھے. ہم نے آنا روٹی دال مفت کھائے ہوئے ہیں کراچی میں مولوی مظفر خانے پہ اور پاک کالونی میں جہاں ٹریڈ یونین آفس تھا. احمد سلیم جو ہیں نہ صرف یہ انسانی حقوق کے بہت بڑے علم بردار تھے, وہ 175 کے قریب کتابوں کے مصنف, شاعر, اور سب سے بڑھ کے ان کا جو آرکائیو ہے وہ ریسرچ کرنے والوں کے لیے ایک نعمت ہے. وہ ایک شخص ایسا تھا جو لکھتا زیادہ تھا
बोलता कम था। लिखने में उसने जो किताबें 175 के करीब लिखी, वो उसके किसी कमर्शियल मैटर के लिए नहीं, बुनियादी हमारे जितने नकाइस हैं, हमारे लेबल जितने हैं, हमारे अंदर जितनी गुंजाइशें नहीं हैं और कॉन्ट्रडिक्शन है, उनके बारे में वो लिखता रहा। अहमद सलीम से बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, मतलब 70s के ज़माने का, जब यहाँ बड़ी तरक्की पसंद तहरीक का ज़ोर था और पंजाबी अदबी संगत और हल्का अहबाब ज़ौक़ में बहुत ज़बरदस्त बहसें होती थी, नज़रियाती बहसें होती थी, तो बड़ी मुख्तलिफ सोसाइटी थी और उसमें अहमद सलीम से हमारा तारुफ हुआ। फ़ाल कारकुन इंसानी हुकूक़ का बन के वो उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। ख़ास तौर पर इंडिया और पाकिस्तान में जो दोस्ती और ताल्लुकात के जो तमाम ऐसे कॉन्फ्रेंसें होती थी, उसमें वहाँ भी शरीक होते थे। जब से हमने देखा और उसके मरते दम तक, जब तक उसकी जिस्म में ताकत थी, एक थैला होता था जिसमें उसकी किताबें होती थी, वैगन में सफ़र करता था, यानी हर वक्त वो पढ़ता था, हर वक्त वो लिखता था। इसके अलावा उसको दूसरे लोगों को आगे बढ़ाने का भी बहुत एक तरह से जुनून था। अगर उसको पता होता था कि किसी भी बंदे में एक्टिविस्ट बनने के लिए या उसमें अदीब बनने के लिए कुछ न कुछ कोई टैलेंट मौजूद है, तो इसके पीछे ही लग जाता था बिल्कुल। उनके जाने से जो नुकसान हुआ है वो बहुत बड़ा है। मेरे लिए ज़ाती नुकसान है कि मैं एक बहुत शानदार एक दोस्त से महरूम हुआ हूँ, लेकिन पाकिस्तान के तमाम जो जमहूरियत पसंद और वो लोग जो कि मेहनत कशों के हुकूक़ के लिए जिन्होंने अपनी आवाज़ बुलंद की है, महरूम तबकात के लिए, वो सब जो है वो आज गरीब हुए हैं। उनको 4 ज़बानों पे दस्तरस थी। पंजाबी उनकी माँ बोली थी, मादरी ज़बान थी, साथ साथ उर्दू पे उनको वही दस्तरस थी जो उन्हें पंजाबी पे थी। सिंधी ज़बान वो बहुत अच्छी तरह जानते थे क्योंकि कराची और हैदराबाद जामशोरो उन्होंने बहुत वक्त गुजारा था, वहाँ पढ़ाया भी था और तर्जुमे भी किए। शेख अयास का तर्जुमा किया सिंधी से पंजाबी में, शाह लतीफ़ का भी कर रहे थे लेकिन वो काम मुकम्मल ना हो सका। और इसके अलावा उन्होंने अंग्रेज़ी में बहुत काम किया। पार्टीशन का जो पूरा 1947 के जो वाक़यात हैं उन पे उनका बहुत काम है। शेख अयास से उनकी अपनी एक तरह से ज़ाती और ज़हनी वाबस्तगी थी और शेख अयास जब वाइस चांसलर हुए उन्होंने ख़ास तौर पर उनको यहाँ बुलाया था और वो काफ़ी अरसा सिंध यूनिवर्सिटी में भी रहे। उन्होंने उनकी शायरी जो बेजल ने आख्या जो तर्जुमा की थी, जो शेख अयास ख़ुद भी उससे बहुत खुश थे। अहमद सलीम की ये ज़ात है कि उसके जानने से पंजाबी ज़बान को में और खुसन जो हमारी मादरी ज़बानें हैं उनके एक बहुत ही अजीम शख्सियत हमारे दरमियान से उठ गई है और उसका वाकई खला पुरोना बहुत ही मुश्किल है या तकरीबन नामुमकिन है। पंजाबी ज़ुबान से ज़्यादा जो कल्चर और जो हिस्ट्री और एक तरक्की पसंद सोच जो है, जो कि पंजाब की और पंजाबी ज़ुबान की एक खुसूसियत है, उसमें उन्होंने बहुत काम किया। कि अहमद सलीम की बाकी पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी बड़ी कदर मंजिलत है, और सिंध हो, बलोचिस्तान हो या केपी हो, क्योंकि उन्होंने हमेशा जो सकाफती हकूक़ हैं और सियासी हकूक़ हैं उनके लिए सभी कौमियतों की हिमायत की है और लगातार वो करते रहे हैं 70s 60s से लेके। इस वजह से एक तरह का वो ऐसे राइटर थे जो यूनाइटिंग लिंक थे सभी सूबों के। ਜਿਹੜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਖਲੀਕੀ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪੂਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਕਲੀਅਤਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਇਸ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ, ਹਿੰਦੂ,
ਸਿੱਖ ਸਭ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਖਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਸਨ। उसने शुरू ही 70 में शेख अयाज और शाह लतीफ़ की शायरी के तर्जुमे से किया था, और ये सब चीज़ें उसने किसी रिटर्न के लिए नहीं की थी, आउट ऑफ लव, और इसलिए उसको नाम बहुत सिंधी अदब में भी मशहूर है और पंजाबी अदब में तो इसलिए है कि पंजाबी ज़ुबान की तहरीक को आगे बढ़ाने के लिए और पंजाब में जो छोटी छोटी तहरीकें थी उन सबको मुश्तबा करने में अहमद सलीम का बहुत बड़ा रोल है। अहमद सलीम ने पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से अहम तरीन किताबें और दस्तावेज़ात का एक ख़जाना अपने पास जमा किया है, और मुझे उम्मीद है कि उनके जाने के बाद ये जो तारीख़ी दस्तावेज़ात का जो ख़जाना है, पाकिस्तान की जो नई नस्ल है वो उससे फ़ायदा उठाएगी। पाकिस्तान की जो तहकीकी यूनिवर्सिटियाँ हैं वो उसका फ़ायदा उठाएंगी। वो जफ़ाकश मैगज़ीन निकालता था और कहाँ कहाँ से लोगों को जाकर तलाश करता था, ढूंढता था, उनसे लिखवाता था, और सिंधी, उर्दू, पंजाबी का बैक वक्त वो एक बड़ा राइटर था। बैक वक्त इतना कुछ करना कि एक आदमी मुहक्किक भी हो, अदीब भी हो, शायर भी हो, मुतरज्जिम भी हो, ट्रेड यूनियन भी काम कर रहा हो, ह्यूमन राइट्स कमीशन से भी ताल्लुक़ हो, उसका ह्यूमन राइट्स से भी ताल्लुक़ हो। उनकी जितनी आमदनी होती थी वो सिर्फ किताबें ख़रीदने पे और फिर अपने आर्काइव में रखने पे और उसको फलाह आमा के लिए कोई भी उसको इस्तेमाल कर सकता था। तो लिखना पढ़ना उनका ओढ़ना बिछोना था। तारीख़ के बारे में हमें कुछ पता चलाना हो, या किसी जो सियासी वाक़यात हुए थे उनके बारे में, या जिस अदब क्या होता था उस वक्त, कोई भी चीज़ आप चाहो ना वो उनके लाइब्रेरी से मिल जाती थी पढ़ने के लिए। अहमद सलीम साहब के बारे में आप एक रिपोर्ट देख रहे थे जिसको तश्कील दिया था सफ्तर गर्देजी साहब ने। सो हम सुबह पाकिस्तान का सिलसिला आगे भी बढ़ाएंगे, लेकिन वक्त हुआ है न्यूज़ ब्रेक का। सो न्यूज़ ब्रेक के बाद मिलते हैं। सुबह पाकिस्तान में एक बार फिर खुशामदीद, और सुबह पाकिस्तान में हम आगाज़ ही करते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द क्या हो रहा है। और रिजवान, 8 फरवरी बहुत इम्पॉर्टेंट तारीख़ है, इंतखाबात होंगे 8 फरवरी को, लेकिन जैसे जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं तमाम सियासी जमातें मुतहरिक हो गई हैं और जल्द से जारी है एक दूसरे से मिलना, जो सियासी तोड़ जोड़ है उसका सिलसिला भी जारी हो सारी है। इसके साथ साथ बयानबाजी ना सिर्फ हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे, ट्विटर पर, लेकिन वैसे भी बहुत ज़्यादा ये आजकल की जा रही है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी इंतजामात का सिलसिला जारी है, और इस हवाले से जो हुकूमत से, निगरान हुकूमत से फ़ंड्स का मुतालबा किया, उन्हें फ़ंड्स फराहम किया गया। इसके साथ साथ रिटर्निंग अफसरान की और जो प्रिजाइडिंग अफसरान उनकी ट्रेनिंग के हवाले से भी इक़दाम किए जा रहे हैं। फिर कमिश्नर्स, डिप्टी कमिश्नर्स के तकर्रुर और तबादले पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है इलेक्शन कमीशन की जानिब से। इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान है, और इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया था, बहुत सारे जो सियासी पंडित हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा था कि 15 दिसंबर तक इलेक्शन कमीशन शेड्यूल का ऐलान कर देगा, फिर 54 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात होंगे, 54 दिन दस्तयाब होंगे सियासी जमातों को अपनी अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के लिए। अब इसी पर बात करेंगे, सीनियर सहाफ़ी हैं जाहिद जंगवी साहब स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं और नज़र रखते हैं ना सिर्फ सियासी मामलात पर भी बल्कि सियासी जमातों पर भी। अस्सलाम वालेकुम जाहिद साहब। वालेकुम अस्सलाम सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अब बात हम कर रहे थे सियासी माहौल की, अब आ गया टेम्परेचर अपने थ्रेशोल्ड पर या अभी आएगा, वक्त लगेगा अभी इसको आने में? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी लगेगा जी टाइम, अभी तो वो क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई है अभी तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी शुरू हो रही है आहिस्ता आहिस्ता। चूँकि
یقین والا معاملہ جو ہے نا ذرا تھوڑا سا وہ ڈھل مل یقین والا اس وقت چل رہا ہے. تو ذرا جب وہ بھی قوت پکڑ لیں گے, پکے ٹھکے ہو کے مارکیٹ میں آئیں گے, جب ذرا کوئی دیگیں شگیں کھڑکیں گی, کوئی آپ کو پتہ ہے جب الیکشن ہوتا ہے تو سیاستدان تو صرف اسی وقت سیاستدان اور سیاستدانوں کے انویسٹرز اس وقت مارکیٹ میں آتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ کھانے والے اور دیگوں والے اور گاڑیوں کرائے پہ گاڑیوں دینے والے وہ اگر وہ الیکشن ہار جائے تو سمجھو تو پیسے مر گئے. تو اگر وہ جیت جائے تو وہ کہتا ہے یار کوئی کام شام دسو. تو اس طرح کر کے جو ہے نا بارٹر سسٹم بھی چلتا ہے, لیکن ابھی تک وہ اس طرح کی گہما گہمی نا کارپوریٹ میٹنگز ابھی سٹارٹ نہیں ہوئی, اس طرح کی سیاسی جلسے بھی سٹارٹ نہیں ہوئے, صرف سیاسی جماعتوں سے رابطے ہو رہے ہیں, آپس میں رابطے ہو رہے ہیں, یا پارلیمانی بورڈ ہو رہے ہیں, امیدوار سلیکٹ کیے جا رہے ہیں. یہ امیدوار کی سلیکشن جو ہے نا. اچھا ویسے ایک بات بتائیں, چلیں مجھے ایک مزیداری کی بات ہے. ملک میں تو الیکشن ہوں جی, جمہوریت ہو, ہم سارے بڑے جمہوریت پسند ہیں اور بقول مشرف کے جمہوریت کے مامے بنتے ہیں, لیکن ایک بات تو بتائیں کہ خود سیاسی جماعتوں میں جمہوریت نہیں ہونی چاہیے. ہونی چاہیے بالکل. اور یہی تو آئی تھنک جنگوی صاحب ابھی جو مسلم لیگ نون کی جانب سے یا پھر پیپلز پارٹی کی جانب سے اب سندھ میں شروع ہو رہا ہے کہ وہ امیدوار جو ہیں ان سے بات کر رہے ہیں, ان کا نقطہ نظر دیکھ رہے ہیں, پھر ان کی اپنے جو پولیٹیکل انگیجمنٹ ہوگی اپنے لوگوں کے ساتھ, اپنے حلقے کو, وہ سارا کچھ چیک ہو رہا ہے. آئی تھنک یہی صحیح پروسیس ہونا چاہیے الیکشن کے لیے, یا پھر الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے؟ پروسیس کا حصہ ہونا چاہیے. دیکھیں نیچے سے جو آئے گا نا, دیکھیں ہمارے یہاں کیا کیا گیا, ظلم جو کیا گیا نا, اور جو دو الگ الگ چیزیں ہیں, ایک ظلم کیا گیا اور ایک اچھی بات ہے. پہلے اچھی بات کر لیتے ہیں, ساڈے والے پاسے چنگی گلاں ذرا گھٹ نے. یعنی اس میں یہ ہے کہ اب لوگ نا گفتگو کرنے لگے. ٹھیک ہے, یہ ایک ضروری چیز ہے. سوال اٹھانا بہت ضروری ہے. سوال بعض اوقات جواب سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی. لوگ جواب بھول جاتے ہیں, سوال کو یاد رکھتے ہیں. جس طرح آپ بہت سارے سوالات لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں, لوگوں کو بتاتے ہیں, ان کی صبح خوشگوار کرتے ہیں. تو اسی طرح اچھا دوسری جو خرابی والی بات ہے, وہ ہم نے نا وہ جو نرسری تھی نا وہ اس کا رستہ بند کر دیا, اور وہ تھی اسٹوڈنٹ پالیٹکس. آپ نے دیکھا ہوگا جو الیکٹیبلز ہیں نا ان میں اور اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے آنے والوں میں دونوں میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ جو اسٹوڈنٹ پالیٹکس سے اوپر آتا ہے نا کونسلر اور اس سے آہستہ آہستہ, ان میں سے آپ کو نا یہ سیاسی لوٹے کم ملیں گے. صحیح, ایسا نہیں کہ نہیں ہوں گے لیکن کم ملیں گے. اور جو دوسرے ہیں نا پیراشوٹرز, وہ اسی شام آپ کو چھوڑ کے دوڑ جاتے ہیں جس دن ان کو یہ شک پڑ جائے کہ اوہو دوسری پارٹی دا ٹانگا لگ گیا. اچھا جیسے آپ نے کہا اسی شام آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اب دو پرومیننٹ سیاسی جماعتیں, پاکستان مسلم لیگ نون, پاکستان پیپلز پارٹی. پاکستان مسلم لیگ نون میں بہت سے ڈفرینٹ پارٹی رہنما کی ابھی ہم نے دیکھا ان کی شرکت ہوئی, انہوں نے جو ہے شمولیت اختیار کی پاکستان مسلم لیگ نون میں. اب یہ جو دو پرومیننٹ سیاسی جماعتیں ہیں, آپ ان کو پرومیننٹ سمجھتے ہیں نہیں؟ سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی, اس کے بعد ان کے لیے خاص طور پہ عام انتخابات میں کیا چیلنجز ہوں گے اس دفعہ اگر دیکھا جائے عوامی مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ عوامی مسائل کی تو کوئی بات ہی نہیں کر رہا. کبھی آپ نے بیان سنا وہ کہتے ہیں کہ وہ فلاں الیکٹ ہو گیا تھا, وہ کہتے ہیں فلاں سلیکٹ ہو گیا تھا. تو مطلب اس طرح کی کہانی وہ نہیں. آپ نے وہ دیکھا ہے کہ کچھ خواتین کیا کرتی ہیں جب محلے میں آپس میں لڑتی ہیں نا, تو جب اس کا کوئی شوہر آ جاتا ہے نا کسی کام کے لیے, یا بھائی یا کوئی عزیز, یا اس کو ہانڈی میں تڑکا شڑکا لگانے کے لیے اترنا پڑے, تو وہ وہاں پہ نا اپنی جگہ ایک وہ گلاس یا کوئی چیز رکھ دیتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ یہ وقفے تو بعد آنی ہے میں. یہاں پہ بھی ایسے ہی ہے, الزام تراشی ہیں. ابھی تک کسی سیاسی جماعت نے اگر یہ بتایا ہو کہ ملک کا جو سیاسی کھوبا ہے جس میں ہماری معیشت پھنسی ہوئی ہے, عام آدمی کے روزگار کا جو وہ بددعائیں دیتا ہے, اس کا کوئی علاج ہے, اس کے گھر میں روٹی آئے گی تو پھر آپ کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں رہے گی. ایسا ہی ہے, گھر گھر بجلی آئی ہے بھائی جان جی, بجلی آ جائے گی, آپ بٹن آن کریں گے تو آپ کو اشتہار دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جیسے اب ایک ہے گاؤں چمکیں گے, وہ گاؤں تو شہر تھوڑے تو صاف نہیں ہو رہے, گاؤں چمکیں گے تو حالانکہ گاؤں کو پہلے ترجیح دینی چاہیے تھی. لیکن ہمارے ہاں نا نعرے, بڑکیں,
اور مزیداری کی بات ہے ہمارے ہاں پتہ نہیں آپ نے وہ فلم دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی, میں نے بہت طویل عرصہ پہلے دیکھی تھی, مولا جٹ. جی. اچھا وہ نا للکار رہا ہے, اور وہ نا وہ جو مولا جٹ ہے اس میں ایک کردار ایک نوری نعت ہے, صبح سے لڑنا شروع ہوئے ہیں فجر کے ٹائم. اچھا مغرب ہو گئی, اب وہ لڑ رہے ہیں اور تالیاں بجا رہی ہے عوام. ہم جب فلم دیکھ کے باہر نکلے نا تو وہ بڑکیں چھڑکیں تھیں, تو وہ جو تھے ورک شاپ سے آئے ہوئے اور بہت ساری جگہوں سے آئے ہوئے, ہمیں ذرا اماں نے وہ جرسی شرسی پہنا دی تھی, تو وہ نا گلا اسی طرح کھلا ہوا ہے, یوں یوں کر کے باہر نکل رہے ہیں. جب تھوڑی سی ٹھنڈ لگی نا تو یوں ہو گئے, پھر اور لگی تو یوں ہو گئے, بٹن ان کے بند ہو گئے. ہمارے ہاں بھی نا پسند کیا جاتا ہے اس بات کو کہ کوئی جو سیاستدان ذرا بڑک شڑک مارے, یوں کر دوں گا تو وہ کر دوں گا. ہیرو کنسیڈر کیا بلاول بھٹو کی تنقید جو ہے وہ نون لیگ کے اوپر, اور جو الیکٹورل پروسیس اس کا بھی آغاز ہونا ہے, باقاعدہ آغاز ہونا ہے الیکشن شیڈیول کے بعد. بلاول کہہ رہے ہیں کہ جو بزرگ سیاستدان ہیں یا پھر جنہوں نے ابھی کچھ نہیں کیا یا پہلے کر چکے ہیں, جن کو موقع مل چکا ہے, اب وہ نوجوانوں کے لیے جگہ چھوڑ دیں. زرداری صاحب اس پہ خاموش ہیں. چونکہ دیکھیں زرداری صاحب بھی تو بزرگ ہیں, وہ اسی لیے تو خاموش ہیں. ایک بات. دوسری بات, ویسے میں بلاول صاحب کی بات سے اس بات سے اتفاق کرتا ہوں, نوجوان جو ہے نا اس میں انرجی ہوتی ہے, لیکن تجربے کا کوئی شارٹ کٹ بھی نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ بزرگ سارے ایک سائڈ تے کر دو تو نوجوان غلطیاں کرتے رہیں, اور جس طرح کے ہمارے ہاں ہوتا رہا, پھر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, ٹھک کر کے گاڑی 11 سال کے لیے وہ گیراج میں چلی جاتی ہے, اور اس کے بعد پھر نئے سرے سے کہانی شروع ہوتی ہے. سو اس حد تک ٹھیک بات ہے کہ نوجوانوں کو موقع ملنا چاہیے. ہمارے ہاں نوجوان اتنا ٹیلنٹڈ ہے نا, صرف اس کو موقع درکار ہے. اچھا وہ جو میری عمر کے بزرگ لوگ ہیں نا, اب وہ پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں 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 نہیں, تجربہ بڑی شے ہے. انرجی اور تجربہ, اس کا جو امتزاج ہے نا, یہ کمال ہے. تو یہ امتزاج بنے گا کیسے جنگوی صاحب یہ والا؟ یہ جگہ چھوڑیں نا, ان کو ٹرینڈ کریں, پہلے تو ان کو ٹرینڈ کریں. یہ نہیں نا ہے وہی والا پرابلم کہ وہ آپ تو اناڑی کو تو آپ وہ نہیں دیتے, ڈرائیور نہیں رکھتے. لیکن زاہد صاحب آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس طرح کے بیانات سے یوتھ کو ٹارگٹ کر رہی ہے, جو کہ پہلے نہیں کیا گیا, اور یوتھ کو جب ٹارگٹ کیا گیا تو یوتھ جو ہے بہت موبلائز بھی ہوئی. اب سیاسی جماعتوں نے یہ سمجھ لیا ہے کیونکہ یوتھ کے مسائل زیادہ ہیں, ڈرین ہو رہا ہے پاکستان سے, اب اس کو روکنے کے لیے یوتھ کو ٹارگٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے اپنی کیمپینز میں. تو آپ کو نہیں لگتا, کیونکہ جس طرح ابھی رضوان نے کہا, تو اس کے بعد زرداری صاحب کا بھی یہ بیان تھا کہ میں بلاول کو نہیں روکتا کہ وہ سیکھ رہا ہے, اور لیکن پارٹی کے فیصلے میں ہی کرتا ہوں. آپ کی والی بات کہ ایکسپیرینس تو میٹر کرتا ہے. تو آپ کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایک نئے طریقے سے آ رہی ہے الیکشن میں, اور جو ہے پارٹیسپیٹ کرنا چاہ رہی ہے اس دفعہ تھرو یوتھ؟ نہیں نہیں نہیں, یوتھ کو بس پی ٹی آئی نے موبلائز کیا. آپ نے کہا 2 پارٹی ہیں, 2 نہیں ہیں, 3 ہیں. پی ٹی آئی پوری قوت کے ساتھ موجود ہے, کیونکہ انہوں نے نوجوانوں کو ذرا ان کو کہا کہ بھائی جان آپ بھی کہیں ہیں. اب نوجوان فیل کرتے ہیں, اب باقی بھی جو ہے وہ ان کو نوجوانوں کو دانہ ڈال رہے ہیں. اور ساتھ میں استحکام پاکستان پارٹی کے بارے میں, استحکام پاکستان پارٹی جو ہے نا وہ الیکٹیبلز کی ہے جی, ویسے سادہ بات ہے, اور ان کا جنوبی پنجاب جو ہے وہ ان کا فوکس ہے. البتہ وہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے لیے, چونکہ یہ جو سیاست ہے نا جی, یہ اور چیز ہے, بیانات اور چیز ہیں, انتخابی سیاست ایک اور چیز ہے. یہ پوری سائنس ہے. یعنی آپ پہلے تو لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں, پھر وہ جو کچی بستیاں ہیں یا اس طرح کی جگہ ہیں وہاں سے آپ شناختی کارڈ پکڑتے ہیں, ان کو آٹے کے گٹو دیتے ہیں یا نقد پیسے دیتے ہیں. اچھا پھر آپ کو برادریاں ہیں, اچھا برادریوں میں اچھا پھر شہری اور دیہاتی کی ایک تقسیم ہے. پھر اس کے بعد وہ ہمارے ہاں آپ نے دیکھا کہ کوئی عام آدمی چلا جائے نا الیکشن لڑنے کے لیے تو لوگ ہی کہتے ہیں اوہ اللہ اس کی دے جڑا ہے نہ بڑھنا بھائی, چونکہ وہ بیچارہ خود ویگن سے اترا ہے یا چھوٹی گاڑی سے اترا ہے. تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ گاڑی بڑی ہو, اس کے ساتھ کوئی 10-15 گن مین ہو, تو پھر وہ 250 سال تک اگلے بتاتے رہتے ہیں کہ وہ فلاں آیا تھا ہمارے پاس ووٹ مانگنے کے لیے. ہمارے جھنگ میں تو ایک اور مسائل ہیں, اور وہاں تو کچھ
جو ہے نا سیاست میں کوئی اچھا جھنگ میں ہی نہیں باقی ساری جگہوں پہ بھی. جھنگ کا تذکرہ میں نے اس لیے کیا کہ وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ اسکول کالج یونیورسٹی نہ بنے. ابھی وہ ایک یونیورسٹی بنی ہے تو اس کو یہاں سے یہاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں, یہاں سے یہاں اٹھا کے لے جا رہے ہیں, جم خانہ بنا رہے ہیں, یونیورسٹی کو جگہ نہیں دے رہے. تو پورے پاکستان میں بھی اس طرح کے ہیں. تو ہمارے ہاں جو ایشوز ہیں نا وہ سہولت فراہم کرنے کے ہیں. نوجوانوں کو آپ نے برین ڈرین کی بات کی ہے, یہاں تو کب نہیں نوجوان باہر جا رہے یا بڑی عمر کے, اب تو بچے بھی ڈوب رہے ہیں. آپ نے دیکھا نا کہ وہ سب باہر جانا چاہ رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے نہیں کہ وہاں پہ کوئی اور. اچھا یہ ایک بات اور بتائیے, چلے ایک بات بتائیں, چلیں آپ دونوں نوجوان ہیں, یہ سعودی عرب دبئی اور اس طرح کے ملکوں میں کیوں نہیں جاتے؟ یورپ امریکہ کینیڈا آسٹریلیا ادھر ہی کیوں جاتے ہیں؟ شاید جب کرنسی کو ہم کنورٹ کرتے ہیں تو پھر اس میں ہمیں بینیفٹ ہوتا. وہ ایک اور اٹریکشن ہی ہے اتنے. یورپ ان کا خیال ہے کہ وہاں پہ جب ہم ایئرپورٹ پہ اتریں گے نا تو وہاں پہ وہ جو حوریں ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں. جو اٹریکشن دکھائی جاتی ہے, جو سبز باغ دکھائے جاتے ہیں, زندگی بدل جائے گی, حالات بدل جائیں گے, واقعات بدل جائیں گے. لیکن سیاست کی اگر بات کریں, آپ نے کہا کہ سیاست اب سائنس بن چکی ہے, سیٹ ایڈجسٹمنٹ. ابھی تک پارٹی سے اس طرح سے جلسے نہیں کیے, ورکرز کنونشنز کر رہی ہیں. مسلم لیگ نون کا پارلیمانی بورڈ چل رہا ہے, اس میں مختلف ڈویژن سے جو سیاسی رہنما ہیں ان سے گفتگو چل رہی ہے. پھر ساتھ ہی پیرللی وہ بلوچستان میں بھی, سندھ میں بھی, پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی جو سیاسی جماعتیں وہاں پر موجود ہیں جن کی صوبائی اسمبلی میں اور قومی اسمبلی میں نمائندگی ہے, ان کے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. کاف لیگ کے ساتھ بڑی زبردست اور 15 سال کے بعد ملاقات ہوئی میاں صاحب کی. تو یہ جو سیاست میں ہم آگے بڑھ رہے ہیں, جو سیاسی ماحول اس وقت بنا ہوا ہے, ہماری جمہوریت کے لیے یہ صحت مند ہے, اچھا سائن ہے؟ بہت اچھا, بہت ہی اچھا ہے. دیکھیں جمہوریت جو ہے نا وہ دروازے, کھڑکیاں, روشن دان کھولنے کا نام ہے, جس کی وجہ سے تازہ ہوا آ رہی ہوتی ہے, نئے لوگ آ رہے ہوتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک پرابلم ہے, جو بلوچستان ہے نا وہاں سیدھا ٹھیکیداری سسٹم ہے. کچھ لوگ ہیں جو اگلے 8.25 کروڑ سال تک کی منصوبہ بندی کر کے بیٹھے ہوئے, وہاں پہ عام آدمی کوئی نہیں آتا. وہاں یا پرچی والے ہیں یا پھر طاقتور ہیں. کے پی کے میں ایک اور طرح کی صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے. اچھا جو افغانستان کے ساتھ ان کی سرحدیں مل رہی ہیں دونوں کی, اور نقصان سب سے زیادہ وہیں پہ ہو رہا ہے. جی اچھا جو پنجاب ہے یہاں پہ اب یہ جو ہے نا کیک کا شیئر, اس پہ یہ جو سیٹ ایڈجسٹمنٹ ہے نا اس کیک کے شیئر کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اور اس میں کوئی جمہوریت نہیں ہے رضوان صاحب. یہ ہے معاملات کو طے کرنے والی بات. یہ عوام میں نہیں نکل رہے. کاف لیگ کب نکلی ہے عوام میں؟ کوئی جلسہ آپ کو یاد ہو پچھلے 8.25 کروڑ سال میں کوئی جلسہ ہوا ہو کوئی بہت بڑا وہ ایسا, سوائے اس کے کہ وہ جب ایک امپورٹڈ سا وزیر اعظم جس کے والد صاحب کی. اچھا ہمارے ہاں تو یہ بھی پرابلم ہے نا, معین قریشی صاحب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ آپ کے والد صاحب کی تو خدمات ہی بہت ہیں. شناختی کارڈ پاکستان میں لا کے اس کو دیا گیا. وہ جو دوسرے صاحب تھے شوکت عزیز صاحب, وہ بھی بیرون ملک سے آپ نے امپورٹ کیے, اور پھر وہ مسلم لیگ پہ قبضے کے چکر میں ہی تھا. اس نے کہا میں بڑا پاپولر ہو گیا, دوڑ گیا, پھر واپس کوئی نہیں آتا. صحیح. اچھا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ سنس ہمارے پاس وقت کی تھوڑی سی شارٹیج ہے, کولیشن گورنمنٹ کیا یہ بھی پاکستان کے لیے بہتر ہوگی, یا فیوچر میں آپ کیا دیکھتے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کا پلڑا بھاری ہوگا؟ اگر آپ ان ٹرمز آف اس پہ پروونسز کے حوالے سے بھی بات کریں تو آپ کو کچھ لگ رہا ہے کہ اب منگل اپ ہو رہی ہیں چیزیں؟ ویسے کولیشن گورنمنٹ ہونی چاہیے جی, تاکہ مل جل کے یہ چیزوں کو آگے لے کے جائیں. ہوتا کیا ہے ویسے یہ پچھلا تجربہ ہمارا پی ڈی ایم کی صورت میں بہت برا نکلا, اور انہوں نے بہت بددعائیں لی ہیں لوگوں سے. ابھی وہ سلسلہ جاری و ساری ہے, لیکن جو کم از کم ساری جماعتیں آن بورڈ تو ہوں گی نا. کوئی یہ تو نہیں پلڑا جھاڑ کے کہہ سکتا. ابھی بلاول صاحب اگر کہیں کہ نہیں میرا کی تعلق سی, بھائی جان آپ وزیر خارجہ تھے, کیبنٹ کے فیصلوں میں شامل تھے. کہا ہے کہ ہمیں نفرت کی سیاست کو بھی ختم کرنا ہے, ہمیں مل جل کے آگے بڑھنا ہے, اور ہمیں لوگوں کے مسائل کو حل کرنا ہے. اچھا آپ نے دیکھا کسی کا ایجنڈا یہ نہیں ہے کہ تعلیم پہ فوکس کیا جائے, صحت پہ فوکس کیا جائے, صفائی پہ فوکس کیا جائے, نوجوانوں کی تربیت پہ فوکس کیا جائے. اچھا ایک کام آپ کر سکتے ہیں, یہ پی ٹی وی بہت بڑا میڈیم ہے, یہ ارباب اختیار کی بھی اس پہ نظر ہوتی ہے اور باقیوں کی, اور جو حکمران ہوتے ہیں ان کی تو خیر بہت ہی نظر ہوتی ہے, بلکہ شاید ہوتی ہی صرف پی ٹی وی پہ, باقیوں تو واسے نہیں نہ چل رہا.
اگر یہ جو ہم کچے انڈے پیدا کر رہے ہیں نا کالجوں یونیورسٹیوں سے BA MA کی صورت میں، پھر وہ بیچارے مارکیٹ میں آتے ہیں. اچھا وہاں پہ وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے باہر نکلنا تو بس ہم AC اور اسسٹنٹ کمشنر اور فارن آفس اور یہ وہ. جب باہر آتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نوکری کوئی نہیں بھائی جان. کیوں؟ ان کو یہ بتائیے خدا کے واسطے کہ یہ آپ جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں یہ برائے ملازمت کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، یہ شعور کی بات ہے. اور دوسرا ان کو کچھ ٹیکنیکل چیز سکھائیے. مثال کے طور پہ میرے پاس کئی دفعہ کئی لوگ آئے ہیں، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے وہ ماس کمیونیکیشن میں MSc کی ہوئی ہے. تو میں نے کہا کہ بھائی جان خبر بنا دو. تو اس نے اردو میں خبر بنائی، 7 لائنیں تھیں، 11 غلطیاں تھیں. تو میں نے کہا یہ کیا کہتا؟ نہیں جی میں انگریزی میں اچھی خبر بنا سکتا ہوں. اچھی بات تو ہے کہ خبر تو بنائی آپ کے کہنے پر اور اس میں غلطیاں نکلی. ہاں میں دیکھیں نوجوان ہوتا ہی وہ ہے جو کوشش کرے، انرجی ہوتی ہے نا. اور الحمدللہ PTV اس حوالے سے بہت کچھ کر رہا ہے. اور ہمارے اسی پروگرام میں کل ہی ہم اس بات پر اس سیگمنٹ پر ہم نے بات کی تھی. ہمارے مہمان بھی تھے جنہوں نے یہ بتایا کہ مالیاتی تعلیم فراہم کی جا رہی ہے، بچوں کو سکلڈ ایجوکیشن دی جا رہی ہے اور پرائمری لیول سے اس کا آغاز ہو گیا. جنگوی صاحب بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیوز میں تشریف لائے. بڑی زبردست اور انٹرسٹنگ گفتگو رہی آپ کے ساتھ. یہ والی بات نا ہمارے جھنگ میں بھی پہنچائیے تاکہ ہوں ہی اتنے کوئی کہانی نہیں پہنچی. انشاءاللہ پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ذریعے ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی خبروں کو ڈسیمینیٹ کیا جائے تاکہ اور لوگوں میں بھی یہ حوصلہ پیدا ہو کہ وہ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں. اللہ آپ کے منہ میں گھی شکر جی، اور کام کرنے والوں کے بھی بہت شکریہ. زاہد جنگوی صاحب آپ کے قیمتی وقت کا پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ہم نے بات کی، لیکن جو ہمارا سیگمنٹ کا اینڈ تھا وہ ایک بڑا پازیٹیو نوٹ پہ تھا اور اسی سے ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ بھی ریلیٹڈ ہے، دیٹ از ایجوکیشن. تعلیم کے بارے میں تو ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں، لیکن تعلیم فراہم جو کر رہے ہوتے ہیں لوگ، جو ماسٹر مائنڈ ہوتے ہیں، جو کسی بھی اسکول کا کریکولم ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں، جو مینجمنٹ میں ہوتے ہیں، پرنسپلز ہوتے ہیں، ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے. کینٹ پبلک اسکول اور کالج کی پرنسپل بینش سعید کو بیسٹ ایشین پرنسپل کا ایوارڈ دیا گیا ہے اور اس سے قبل وہ قائد اعظم گولڈ میڈل بھی حاصل کر چکی ہیں. 2 دہائی سے زیادہ وہ شعبہ تعلیم کے ساتھ منسلک ہے، لائک مور دین 2 decades and it is huge. آج ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ بینش صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ استاد ہوتا ہے اور استاد کی کوئی ایج نہیں ہوتی، شاگرد کی کوئی ایج نہیں ہوتی. تو بینش سعید صاحبہ آپ ہماری ثانی، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. بہت شکریہ، آپ کو بہت بہت مبارک ہو. آپ نے یہ ایوارڈ ون کیا ہے اور نام روشن کیا ہے پاکستان کا. ویسے تو نارملی کہا جاتا ہے کہ پرنسپلز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، آپ بھی اسٹرکٹ پرنسپل ہیں. ٹو سم ایکسٹینٹ ہمیں ہونا پڑتا ہے. دیکھیں ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے سم ٹائمز ہمیں اسٹرکٹ ہونا پڑتا ہے، ادروائز آئی ایم ناٹ دیٹ مچ اسٹرکٹ. تو یہ ہے کہ جو کام پیار محبت سے ہو جائے وہ زیادہ اچھا ہوتا ہے. بچے تو ویسے ہی بڑے معصوم ہوتے ہیں، ان کو تو آپ پیار محبت سے کچھ بھی کروا لیں تو وہ کر لیتے ہیں. اور پڑھائی تو ایسی چیز ہے جو کہ کہتے ہیں نا ہمارے ملک میں اتنا زیادہ اس کو فروغ نہیں دیا جاتا، لیکن دینا چاہیے. لیکن چھوٹے بچوں کو آپ جو سکھاتے ہیں پیار محبت سے اور ایجوکیشن بھی، تو وہ بڑے پیار سے سیکھ جاتے ہیں. صحیح. مس بینش آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اتنا بڑا ایوارڈ آپ نے حاصل کیا بیسٹ ایشین پرنسپل کا، صرف پاکستان نہیں پورے ایشیا میں آپ جو ہے وہ بیسٹ پرنسپل کا ایوارڈ آپ نے حاصل کیا ہے. کیا اس کے پیچھے کرائٹیریا تھا؟ کب اپلائی کیا؟ کون کون سی چیزیں ہیں جس پہ آپ فلفل کرتے ہیں کرائٹیریا کو تو آپ اس کے لیے کوالیفائی کر سکتے ہیں؟ جی ایکچولی یہ اب آپ نے خود بھی مجھے سب کو بتا دیا کہ 2 decades سے میں ایجوکیشن سے، انفیکٹ میرا استاد گھرانہ ہے، میری والدہ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر ریٹائر ہے ملتان سے، اور بچپن سے ہی ہم نے ایجوکیشن کو اپنے گھر میں ہی فروغ دیتے ہوئے دیکھا ہے. اور والدہ محترمہ نے ہمیشہ اسی چیز کو کہا کہ جی ایجوکیشن ہے تو سب کچھ ہے. اور میں نے BSc کے ساتھ ہی جو ہے وہ اپنی جو ہے جاب سٹارٹ کی. اٹ واز ناٹ دیٹ کہ مجھے کوئی فائنینشیل ایشو تھا، اٹ واز لائک کہ ایک پیشن ہوتا ہے بندے کا ایک شروع سے انسان کا کہ کچھ کرے. اور بس وہ اس کو لے کے میں پہلے ٹیچر بنی، پھر میں کوآرڈینیٹر بنی، پھر میں نے جو ہے وہ مانیٹرنگ کی. دین آئی گو فار دیٹ ریجنل کوآرڈینیٹر بنی، اور کوآرڈینیٹر کے بعد پھر میں پرنسپل بنی. اینڈ یہ ایک گریجولی ایک اسٹیپ تھا، ہر چیز پہ لرننگ تھی جو کہ
बिनी सईद साहब हमारे साथ हैं और हम उनसे बात कर रहे हैं बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ एशिया कैन पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज के आप प्रिंसिपल हैं और जानना यही चाहेंगे हम कि ऐसी वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी ऐसी खुसूसियात हैं जिन्होंने उन्हें बेस्ट प्रिंसिपल ऑफ एशिया बनाया है, ताकि हमारे बाकी जो साथी हैं, न सिर्फ साथी बल्कि और जो लोग ज़िंदगी में अपना बेस्ट करना चाहते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको फॉलो कर सकते हैं। तो बीरी साहब बताइएगा, क्या रूटीन होती है आपकी, क्या करती हैं आप, खुसूसियात क्या हैं आपकी? जी, सबसे बड़ी है हार्ड वर्किंग, डिवोशन और आपका जो फोकस है। अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसको अगर फोकस उसका आपका ठीक है और आप अपनी राइट डायरेक्शन और फुल पोटेंशियल दे रहे हैं, तो कोई काम भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर आप अचीव ना कर सकें। तो मेरा भी यही है रूटीन, मेरी सुबह 7 बजे स्कूल आना है, फिर उसके बाद स्कूल का राउंड लेना है, असेंबली करवाना है, बच्चों की क्लासेस में विजिट करना है, चीज़ों को खुद चेक करना है और टीचर्स को गाइड करना है। खुद जो है वो मैं मास्टर ट्रेनर भी रह चुकी हूँ और मैं ट्रेनिंग्स अपनी टीचर्स की खुद करती हूँ, बिकॉज मुझे लगता है कि हम अगर खुद कोई चीज़ सीख के आते हैं तो हमें दूसरों में इसको ज़रूर इम्पार्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें तो वैसे भी फरमाना है कि जी आप माँ की गोद से कब्र तक जो है वो आप लर्निंग करें, सीखें, एजुकेशन लें और करना भी चाहिए। तो मेरा तो यही फोकस है कि मैं हर किसी को यही कहती हूँ कि देखें, तालीम के बगैर कुछ नहीं है। आप दीनी तालीम भी लें। हमारे पास यहाँ पे मस्जिद है स्कूल के अंदर, जिसमें हम जो है वो नाजरा कुरान की तालीम देते हैं और हमारी 1 क्लास से लेकर 12 क्लास तक नाजरा कुरान की तालीम दी जाती है। और हम जो है वो वैसे भी हमारा जो करिकुलम है हम उसको फॉलो करते हैं, जो सिंगल नेशनल करिकुलम, जो नेशनल करिकुलम हमारा है उसी को लेके चल रहे हैं। तो दीन और दुनिया दोनों साथ बहुत ज़रूरी है और हम यहाँ पे उस्ताद हैं। हमने बच्चों को तरबियत भी देनी है, तालीम भी देनी है, करैक्टर बिल्डिंग भी करनी है और ऑब्वियसली आप हर दीन इंसान और की कोई दुनिया ना कोई दोनों की तालीम दे रही हैं, इंटरनेशनल करिकुलम भी इंक्लूड किया जा रहा है, साथ में इस्लामी तालीम भी दी जा रही है, लेकिन क्या इस क्राइटेरिया में कुछ ऐसी चीज़ें थीं कि ये इस स्कूल में ये चीज़ें होंगी तो तभी जो है क्वालिफाई कर सकेगी इस स्कूल की जो माहिर तालीम है, जो प्रिंसिपल है फॉर दिस कंपटीशन? नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो हमारे पाकिस्तान की मैं आपको बात कर रही हूँ, लेकिन मेरी जो ट्रेनिंग्स हैं जो कि मैंने इंटरनेशनल ली हैं, जो मैंने इंटरनेशनल कोचिंग की है, जो मैं ऑनलाइन टीचिंग करती हूँ, वो क्राइटेरिया था। मेरी परफॉर्मेंसेस थी, मेरी अचीवमेंट्स थी, मेरी एप्रिसिएशंस थी और मैंने जो वर्क किया है आज तक उसके ऊपर मुझे जो है वो इस क्राइटेरिया में रखा गया। ज्यूरी ने उनको सेलेक्ट किया और 2500 कंटेंट्स थे, लोग थे जिन्होंने इसके अंदर अप्लाई किया था, नॉमिनीज थे। तो उनमें से मुझे जो है वो पाकिस्तान से 8 लोग थे जिनमें से एक मुझे सेलेक्ट किया गया फॉर द बेस्ट प्रिंसिपल एंड इट्स रियली अ बिग ऑनर। तो ये है कि बिनिश साहिबा से हम बात कर रहे हैं और बात हो रही है एजुकेशन के हवाले से। एजुकेशन में टीचर्स की जो अब उन्होंने कहा कि उनको जो अवार्ड मिला है उसमें तो बिनिश साहिबा आपकी ऑनलाइन जो सर्विसेज हैं, जो आपने ट्रेनिंग्स ली, कोचिंग ली, आपने पर्सनली ग्रो किया, इस पर्सनल ग्रोथ को, इन लर्निंग्स को हमारे एजुकेशन सिस्टम में, अपने स्कूल में, कॉलेज में, अपने टीचर्स को ट्रांसफ़र करना, फिर बच्चों में मुंतकिल करना, जो तरबियत की आपने बात की है, जो मेजरली मिसिंग हो जाता है स्कूल में आकर बच्चों का। ये कहा जाता है कि स्कूल तो सिर्फ तालीम देंगे, तरबियत तो घर में होगी। स्कूल्स तरबियत करते रहे हैं और अब भी करेंगे। कितना फ़र्क आएगा इस अवार्ड को हासिल करने के बाद? आप इन स्किल्स को, इन ट्रेनिंग्स को आगे ट्रांसफ़र करेंगी? जी, ये एक्चुअली मैं इसको कंटिन्यू लेके चल रही हूँ। इट्स नॉट न्यू कि मैं इसके बाद कुछ करूँगी। इसके बाद मज़ीद इसको पॉलिश ज़रूर करूँगी, लेकिन ये है कि ये चीज़ें हम पहले ही कर रहे हैं। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर मैं कहूँ कि जी मैंने ये पहले नहीं करवाया था तो इस अवार्ड मिलने के बाद मैं शायद ये करवाऊँगी। और इसी बेसिस के ऊपर ही मुझे सेलेक्ट किया गया, बिकॉज मैं ट्रेनिंग्स भी करा रही हूँ, मैं टीचर्स को गाइडलाइंस भी दे रही हूँ, मैं पब्लिकेशंस के साथ भी काम कर रही हूँ, मैं एडिटिंग्स भी करती हूँ, मैं उनकी जो है वो प्रूफ रीडिंग्स भी करती हूँ। कैंगरू पब्लिकेशंस हैं, ये इधर एशियन साउथ एशियन पब्लिकेशंस हैं, उनके साथ भी करती आई हूँ। तो आई एम वर्किंग ऑन दीज फील्ड्स एज वेल। तो ये मुझे बहुत सारी चीज़ें, बुक्स जो हम बाहर से मंगवाते हैं उनके ऊपर जब वर्क करते हैं तो फिर पता चलता है कि वो लोग कैरेक्टर बिल्डिंग पे और बिहेवियर ऑफ चाइल्ड पे और साइकोलॉजी ऑफ चिल्ड्रन पे कितना काम करते हैं।
تو میں انہی چیزوں کو پہلے سے ہی امپلیمنٹ کر رہی ہوں اپنے انسٹیٹیوٹ کے اندر الحمدللہ, اور آگے بھی کروں گی انشاءاللہ. مس بینش آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کہ بینگ اے پرنسپل, ماہر تعلیم ہیں آپ, کتنا ضروری ہے ایجوکیشن میں جب ہم دیکھتے ہیں آج کل کے بچوں کو ایک اسپیسیفک وے میں ٹرین کرنا, بیکاز آج کل کے بچوں کی اگر روٹین دیکھی جائے تو اٹس روبوٹک روٹین, اتنے بھاری انہوں نے بیگز اٹھائے ہوتے ہیں, صبح 7:30 بجے وہ جاتے ہیں, اسکول کے بعد ایکسٹرا کلاسز ہو رہی ہیں, پری میٹرک پری او لیولز بھی یہ سٹارٹ ہو رہی ہیں. تو ماہر تعلیم ہونے کی حیثیت سے آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ان کے لیے فیوچر میں بینیفیشیل ہے یا اٹ از اے برڈن فار دیم؟ نہیں, ایکچولی یہ ہے کہ ہمارا, جو میں اپنی بات کروں گی, باقی اسکولس کو تو آئی کین ناٹ کیٹر اینڈ آئی کین ناٹ سے اینی تھنگ اباؤٹ اٹ, کہ ہمارا ایکچولی یہ کریکولم ایسا ڈیزائن ہوتا ہے کہ ہم جس سبجیکٹ کا ان کا آج لیسن ہے وہ وہی بکس لے کے آتے ہیں, اور اتنے ہیوی بکس کا یا چیزوں کا ہمارے پاس نہیں ہے. اور ویسے بھی اب تو آپ کو پتہ ہے کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے, بچوں کی جو ہے ویژن بہت واسٹ ہو چکی ہے. جی, واسٹ ویژن کے ساتھ ان کو کاپ اپ کرنا, ان کو لے کے چلنا وہ تھوڑا سا ہوتا ہے, کیونکہ ٹیچر کو فل پریپریشن کے ساتھ آنا پڑتا ہے کہ بچہ کچھ بھی کہیں سے بھی کوئی بھی سوال کر سکتا ہے. اور کمپٹیشن اتنا زیادہ ہے اس فیلڈ کے اندر, جیسے کہتے ہیں نا نمبروں کی گیمز ہیں, تو اس کے لیے بچوں کو ایکسٹرا کوچنگ دینی پڑتی ہے, کیونکہ یہ ایسی فیلڈز ہیں, ان کے ٹرن اوورز ہوتے ہیں. اس کے بعد ٹرننگ پوائنٹ ہے لائف کا, میٹرک کے بعد فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر, اور اس کے بعد پھر ان کی کوئی پروفیشنل فیلڈ ہوتی ہے. تو اس کے اندر ان کو ہمیں لے کے تو چلنا پڑتا ہے, لیکن یہ برڈن تو کچھ ایکسٹینٹ تک ہے. لیکن ابھی جب سے یہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس آئی ہے اور یہ کچھ ایسی چیزیں جو ٹیکنالوجی نے انٹروڈیوس کی ہیں, تو کافی چیزیں بچوں کے لیے آسان ہو گئی ہیں, ان کی پریپریشنس بھی آسان ہو گئی ہیں. تو یہ ہے کہ ہم دونوں چیزیں ساتھ لے کے چلیں تو بہتر ہے کہ جی ہماری بکس سے بھی ہم, کیونکہ جو آتھرز ہیں انہوں نے بڑی ریسرچ کے بعد یہ چیزیں بنائی ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ہم آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کو بھی لے کے اپنے ساتھ چلیں تو دیٹس گڈ. تو یہ ہے کہ آہستہ آہستہ یہ برڈن جس کا بہت زیادہ شور مچایا جاتا ہے کہ جی بکس بہت بڑا برڈن ہے, میرا خیال ہے کہ بکس سے ہی ہم سب کچھ سیکھ سکتے ہیں زیادہ, اور الیبوریٹ کر سکتے ہیں, چیزوں کو سمجھ سکتے ہیں. تو بکس برڈن نہیں ہوتی. لیکن بیگز کچھ اسکولوں نے بہت زیادہ کیے ہوئے ہیں, لیکن ہمارا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ ہم بکس وغیرہ بچوں کی اسکول میں رکھواتے ہیں, اور کچھ بکس جو ہیں وہ گھر جاتی ہیں, جو کہ جیسے ان کا کوئی ہوم ورک ہے یا کوئی چیز ہے, تو موسٹلی ہمارا جو ہے وہ برڈن بچوں کا کم ہوتا ہے. تو وی آر فائن. جی, کیا مشورہ دے گی آپ؟ اب آپ نے جیسے کہا کہ بچے ایڈوانس ہو گئے ہیں, بچے پہلے سے زیادہ, اب ان کا شاید جو وقت ہے وہ مختلف ہو گیا ہے, آپشنز زیادہ آ گئے, ٹیکنالوجی زیادہ آ گئی ان کے پاس. ٹیچرز کی اپگریڈیشن, ان کی ٹریننگز, ان کی نیو لرننگز, نئے چیلنجز, اور پھر ایک چیلنج ہوتا ہے زندگی کا کہ آپ نے جیسے سٹارٹ کیا تھا ایز اے کوآرڈینیٹر, آپ نے اسکول کو جوائن کیا تھا, گو کہ آپ کا پوری فیملی ایجوکیشن سے وابستہ ہے, لیکن پھر بھی آپ نے سٹارٹ کیا ایک خاص پوائنٹ سے اور اس میں گرو کیا. پھر آپ نے باقی ٹیچرز کے لیے گروتھ کتنی ضروری ہوتی ہے؟ صرف ایکسپیرینس آ جانا کہ اتنے سال سے وہ ٹیچر ہیں, ٹیچنگ کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں, یہ کافی ہے, یا ساتھ ساتھ ان کی پروموشن بھی ہونی چاہیے پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں بھی؟ جی بالکل ہونی چاہیے. دیکھیں, ایک شخص جو کام کر رہا ہے بڑی لگن کے ساتھ, ہارڈ ورک کے ساتھ, تو آبویسلی اس کو اس چیز کا ریوارڈ ملنا چاہیے. اور یہ پروموشنز جو ہوتی ہیں, انسینٹیوز جو ہوتے ہیں, یہ ایکچولی ان کا ریوارڈ ہوتا ہے, جو ورک آپ کو دے رہی ہیں, جو ٹائم آپ کو دے رہی ہیں, اور آپ کے بچوں کو گروم کر رہی ہیں, اور پاکستان کے لیے اپنے آپ کو سرو کر رہی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو ٹریننگز دینی چاہیے. میری کچھ ٹیچرز ہیں جن کو میں نے آن لائن, کیونکہ میں خود بھی کرتی رہی ہوں انٹرنیشنلی, تو کچھ ٹیچرز جو ہے وہ آن لائن ٹیچنگ جو ہے وہ ان کی نئی ٹیکنالوجیز جو ہیں وہ انٹرنیشنلی بھی یونیورسٹیز کے ساتھ جو گروپس میں کرایا جاتا ہے کورسز وغیرہ, تو وہ کرتی ہیں. کچھ ہم نے جو ہے وہ ویسے بھی کورسز میں کرواتی رہتی ہوں ان کو کہ آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپ گریڈ رکھیں, کیونکہ بچوں کے ساتھ کاپ اپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ ان کو کہیں کہ جی آپ بس یہ کتابیں پڑھ لیں دیٹس اٹ. تو ٹیچر کو جتنا زیادہ اپ گریڈ ہونا چاہیے اتنا ہی زیادہ اچھا ہے, اور ٹیچرز کو بالکل اپریشیٹ کرنا چاہیے. جی ہمارے ملک میں ایک تھوڑا سا یہ ایک فلا سمجھ لیجئے کہ ہم اس ایجوکیشن سیکٹر کو بالکل نیگلیکٹ کر دیتے ہیں, حالانکہ دس از دا روٹ, اور اس روٹ کو مضبوط کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور ہمیں کرنا بھی چاہیے.
मिस बिनिश, एट द एंड एक क्विक सा मैसेज देना चाहेंगे टीचर्स को? आप मुल्तान में भी हैं, आपका स्कूल मुल्तान में है, एक ऐसी सिटी में आपने रहते हुए काम किया, बच्चों के लिए काम किया, स्कूल के लिए काम किया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया, जो माहिर तालीम है दीगर शहरों में, चाहे छोटे शहरों में बड़े शहरों में, उनके लिए एक शॉर्ट सा कोई पैगाम देना चाहेंगी? जी, बस मैं उनके लिए ये पैगाम दूंगी कि जो काम करें ईमानदारी से, सच्चाई से, और उसका जो सिला है वो अल्लाह पे छोड़ दीजिए, क्योंकि अल्लाह ताला आपको वहाँ से नवाजता है कि जो आपको भी नहीं पता होता, लेकिन उसमें आपकी सच्चाई, ईमानदारी और आपकी हार्ड वर्क ज़रूर होनी चाहिए। और हर जगह पे टीचर्स को प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ उनको रिस्पेक्ट दीजिए, बिकॉज टीचर की रिस्पेक्ट होगी तो माशरे में आपकी सबकी रिस्पेक्ट होगी, हम सबकी रिस्पेक्ट होगी। बिल्कुल सही। और आपने जो कहा ना कि टीचर्स ऑल्सो नीड टू बी टॉट, टीचर्स की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। बहुत सारे स्टैंडर्ड्स डिफरेंट हो गए हैं। अब एक जो अलमिया है इस वक्त, वो अगर हम आज से 20 साल या 25 साल पहले की बात करें तो एक रिस्पेक्ट का एलिमेंट हुआ करता था। इसमें सिर्फ फाइनेंसेस इन्वॉल्व नहीं थे, स्कूल के स्टैंडर्ड्स इन्वॉल्व नहीं थे। अब बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ गया है कि अगर टीचर ने कुछ कह दिया है तो बच्चे के पेरेंट्स पहुंच जाएंगे प्रिंसिपल के पास कि आपने बच्चे को सर्जनिश क्यों किया है, या बच्चे की बेहतरी के लिए अगर कोई बात कही है तो उसको डांटा क्यों है। तरबियत किस तरह से मुतासिर हो रही है इस चीज़ से? तालीम तो अपनी जगह है, लेकिन क्या ये तरबियत को मुतासिर नहीं कर रही ये चीज़ें? नहीं, एक्चुअली ऐसा है कि मैं इस चीज़ को मैं सफ़र करती हूँ, मैं इस चीज़ को फेस करती हूँ। मेरी सेक्शन हेड्स, मेरी टीचर सफ़र करती हैं जब पेरेंट्स आके कहते हैं। तो एक चीज़ जो मैंने ये देखी है कि पहले हम अपने माँ बाप को जाके टीचर की शिकायत लगाते थे तो वो आगे से शायद एक थप्पड़ पड़ जाता था कि तुम लोगों ने किस तरह से उनको डिसरिस्पेक्ट किया, टीचर ने जो भी कहा दैट्स ट्रू एंड दैट्स फाइनल। एक्चुअली कुछ हर जगह पे व्हाट आई से कि हर जगह पे लोग एक जैसे नहीं होते। कुछ यहाँ पे हमारा एक प्रॉब्लम ये है कि जॉब्स ना मिलने की वजह से कुछ अनट्रेड लोग जो हैं वो इस प्रोफेशन में आते हैं और वो उस प्रोफेशन को ख़राब कर देते हैं, और वो जो उसकी एक प्रेस्टीज होती है वो डैमेज हो जाती है, वो उसको एक पर्सनल लेके चलते हैं। लेकिन ये एक एजुकेशन एक बड़ा प्रेस्टिजियस सा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर बच्चों की ग्रूमिंग बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए टीचर का ग्रूम होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम बच्चों को, हमारे माशरे में है मार नहीं प्यार, तो प्यार वाकई ही अफेक्ट करता है, लेकिन पेरेंट्स को हमें उसका साथ देना चाहिए उन्हें कि वो बच्चों की बात से ज़्यादा टीचर की बात को वेटेज दें, उनकी वैल्यू करें कि अगर वो टीचर उनके बारे में या उनको कुछ चीज़ कह रही है तो देयर मस्ट बी सम लैकिंग इन दैट स्टूडेंट। तो लेकिन वो इस चीज़ को नहीं करते, और आजकल वो मीडिया ने इतना ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस रॉन्ग में भी दे दिया है। समटाइम्स अच्छा भी होता है, समटाइम्स बुरा भी होता है। तो वही बात है कि जिस चीज़ को हम कैच कर लें जल्दी, अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ को कैच करेंगे तो वो हमारा हर चीज़ पे, माशरे पे, हर चीज़ पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसी तरह से पेरेंट्स भी इस चीज़ को देखते हैं कि नहीं जी टीचर ही गलत है। मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत सारे टीचर्स, लोगों को जो जॉब नहीं मिलती तो सबसे इजी अप्रोच जो है वो टीचर बनना है, लेकिन दिस इज़ द वेरी हार्ड वन थिंग कि आपको टीचर बनना है। टीचर, उस्ताद की वैल्यू क्या है वो बताना है। और सबसे जो एक चीज़ लैक करती है हमारे माशरे में वो है कि हम लेसन्स नहीं देते टीचिंग का, और लेसन्स दें तो शायद ये वाली चीज़ भी पेरेंट्स के जो डाउट्स हैं या प्रॉब्लम्स हैं ये ख़त्म हो जाए। ये लेसन्स होना बहुत ज़रूरी है कि यस ही और शी कैन बी अ टीचर। और मेरा ख्याल है कि ये चीज़ को पाकिस्तान में शुरू होना चाहिए जैसे कि बाहर के ममालिक में है, तो तभी हम इस चीज़ में रिस्पेक्ट का एलिमेंट वापस ला सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। एक बार फिर आपको मुबारकबाद पेश करते हैं। बेस्ट एशियन प्रिंसिपल हैं आप, और शोबा तालीम के साथ मुंसलिक हैं, माहिर तालीम है, और इसको पेशा पैगम्बरी भी कहा जाता है। ये इतना प्रेस्टिजियस शोबा है, इतना प्रेस्टिजियस शोबा है कि हम अपने उस्ताद की जितनी भी इज़्ज़त करें वो कम है। उन्हीं की वजह से आज हम जिस भी स्टेज पे हैं, उन्हीं की वजह से, उन्हीं की बदौलत है। और समटाइम्स जो है हम ये चीज़ भूल जाते हैं, और हमें जो है आई बिलीव ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो हमारे प्री प्रेप की टीचर हो, चाहे वो हमारी यूनिवर्सिटी की टीचर हो। बहुत शुक्रिया मिस बेनिश आपके कीमती वक्त का। आप प्रोग्राम में आज हमारे साथ शामिल हुई और आपने अपने हमारे साथ शेयर किया, एंड वी आर सो ऑनर्ड एंड प्राउड। बड़ी उन्होंने इंटरेस्टिंग बात की ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें कहीं और जॉब नहीं मिली तो वो टीचर बन जाते हैं, और बहुत सारे स्कूल्स ऐसे हैं जिन्हें ज़्यादा पैसों वाले टीचर्स अगर नहीं रखने हैं तो वो कम पैसों पर किसी को भी टीचर रख लेंगे, चाहे उसने टीचिंग का कोर्स किया या नहीं किया। हालांकि वो भी टीचर बहुत रिस्पेक्टेबल। लेकिन अब देखिए ना, अगेन वही बात आती है कि
رائٹ مین فار دا رائٹ جاب. اگر رائٹ مین رائٹ جاب کے لیے نہیں ہے تو وہاں پھر پرابلمس ہوں گے, اور وہ پرابلم پھر زیادہ تب ہوتے ہیں جب وہ دو طرفہ ہو جاتے ہیں, پیرنٹس یا بچے اور ٹیچرس, اور درمیان میں اگر کہیں پرنسپل کا کردار ہے اور وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے, وہ صرف پیرنٹس کی سن رہے ہیں, صرف بچوں کی سن رہے ہیں, تو وہ ٹیچرس کے ساتھ جاتی ہوگی, اور اگر صرف ٹیچرس کی سن رہے ہیں تو بچوں کے ساتھ یا پیرنٹس کے ساتھ بھی جاتی ہوگی. تو معاملات میں میانہ روی بہت زیادہ ضروری ہے. پہلے سننا, اور سننا بھی صرف سننے کے لیے نہیں, سمجھنے کے لیے سننا. لیکن اس میں ایک اور چیز بہت زیادہ ہماری سوسائٹی میں عام ہو رہی ہے, وہ صرف شعبہ تعلیم میں نہیں بلکہ ہر شعبے میں, چاہے وہ میڈیا ہو, انجینئرنگ ہو یا میڈیکل ہو, دیٹ از ٹریننگ آف ٹرینرز, ٹریننگ آف ٹیچرز. جو آلریڈی ٹرینڈ لوگ ہیں ان کی ٹریننگز, کوارٹرلی ٹریننگز ہوتی ہیں, اینولی ٹریننگز ہوتی ہیں, کیونکہ علم کا سلسلہ ہمیشہ جاری رہنا چاہیے. کمپیوٹر بھی تو ہم ریفریش کرتے ہیں نا, اس کو تو ریسٹارٹ کرتے ہیں, اس کی بھی ونڈوز اپ گریڈ کرتے ہیں, ذرا پروگرام کو بھی ریفریش کریں. ہمارے موبائل فونز میں کچھ عرصے کے بعد آپ کو ویسے ہی ایک نہ ایک سافٹ ویئر کی اپڈیٹ آ جاتی ہے, جو اپلیکیشنز موجود ہیں ان کی اپڈیٹس آ جاتی ہیں جی کہ اس میں نیا فیچر آ گیا ہے, اب اس فیچر کو آپ انجوائے کریں. واٹس ایپ کا بھی ایک فیچر رہا ہے, اب نیا فیچر جو ہے ہم ذرا اپنے پروگرام میں بھی شامل کرتے ہیں, دلچسپ اور عجیب, بڑی دلچسپ, عجیب لیکن اتھینٹک نیوز. آپ ہی بتائیں گے. جی جناب, فیچر وہ یہ ہے کہ انسان جب ایسی خبریں سنتا ہے تو بڑا حیران ہو جاتا ہے. جینڈر چینج کرنا, یعنی کہ اپنی جنس تبدیل کر لینا, کوئی مادہ ہے تو وہ نر ہو جائے. دنیا میں ایسے تو اور بھی بہت سے جو جاندار ہیں جو اپنی جنس کو تبدیل کر سکتے ہیں, لیکن کلاؤن فش کی یہ جو خصوصیت ہے وہ اس وجہ سے جو ہے اس کو بڑے ڈفرینٹ کر دیتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر فشز, ایز کمپیئر ٹو دا ادر سی اینیمل. کلاؤن فش اپنی مرد جنس کو مادہ میں تبدیل کر دیتی ہے, اور تاکہ, اور ریزن اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے تاکہ اس کا جو ایک گروپ ہے وہ آگے نسل بڑھا سکے. بریڈنگ کے پرپس سے نر مادہ ہو جاتا ہے. اچھا, یہ عمل یہ صرف ایک ہی مچھلی ہے جو یہ کرتی ہے, اور یہ اس کی عمر یا جسامت کے لحاظ سے دوسروں سے یہ پہلے سے متعین ہے کہ کس فیمیل نے ڈومینیٹ کرنا ہے, کس میل نے ڈومینیٹ کرنا ہے, اور اس کے مطابق اپنی جنس کو یہ تبدیل کر لیتی ہے. چلیے اب آپ کو امریکہ لیے چلتے ہیں, جہاں پر ایک لائبریری ہے, 119 سال قبل کی یہ لائبریری ہے, اور اس میں اس سے کتاب نکلوائی گئی تھی, اور اس کتاب کو اب واپس کر دیا گیا ہے. اکثر ہم لائبریری سے کتابیں لیتے ہیں اور کتاب کے اوپر قیمت ہوتی ہے, اور اس کے بارے میں کہتے ہیں اچھا اس کے تو ہمیں جو روزانہ چارجز پے کرنے ہیں یا ویکلی چارجز پے کرنے ہیں, اگر ہم تاخیر کا شکار ہو گئے اس کے اوپر ہمیں جرمانہ لگے گا, اور وہ جرمانہ کتاب کی قیمت سے زیادہ ہو گیا, تو ہم کہتے ہیں یہ تو ویسے ہی ہماری ہو گئی ہے, تو ہم پیسے دے کے لائبریری سے کتاب گھر پہ رکھ لیتے ہیں, جو کہ ایک طرح سے کرائم ہے. کیونکہ کتاب اگر لائبریری کی ملکیت ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لائبریری تک رسائی حاصل کرنے والے تمام لوگوں کے لیے وہ ایک ریسورس ہے, اور اس پر سب کا حق ہے. آپ نے اسے استفادہ کرنا ہے, آپ لیجئے, لائبریری سے ایشو کروائیے, پڑھنے کے بعد اسے واپس کیجیے. بالکل جناب, کاربن ڈیل پبلک لائبریری ہے, اور ایک لفافہ موصول ہوا, اور جب انہوں نے اس کو کھول کے دیکھا تو اس کتاب میں آپ ہماری اسکرین پر دیکھ رہے ہیں جو سن لکھا ہوا تھا وہ تھا سن 1904 مئی میں یہ کتاب لی گئی, اور اب اس کو 119 سال بعد واپس کر دیا گیا. کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے, لیکن اٹ از اے ویری بگ ریسپانسبلٹی, جب آپ کوئی چیز لیتے ہیں تو آپ کو واپس کرنی ہوتی ہے. 119 سال بعد یہ دیکھیں. اور اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاؤں مہنور, اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا تھی کہ یہ کتاب جنہوں نے لائبریری کو واپس کی ہے انہیں یہ کتاب ایک سیل سے ملی تھی. انہوں نے جب اس پہ جو سٹیمپ لگی تھی اس سے انہوں نے لائبریری کا پتہ ملا, اور انہوں نے لائبریری کو یہ کتاب واپس کری. تو ایسے لوگ بھی ہیں جو چیزوں کو واپس ان کی اوریجنل جگہ پر پہنچا دیتے ہیں. تو اب آسٹریلیا چلتے ہیں. بالکل جناب, آسٹریلیا کا رخ کرتے ہیں رضوان. ہماری ٹیم بھی گئی ہوئی ہے آسٹریلیا, لیکن ہم خبر آپ کو آسٹریلیا سے دیں گے. آسٹریلیا کا ایک کھلاڑی آؤٹ ہو گیا. اوکے, that's a huge news. اچھا جی, آسٹریلیا کی لیٹن بیچ پر اس وقت صورتحال پیدا ہوئی جب بڑی ویل مچھلی وہاں پر تیراکی کرتے ہوئے لوگوں کے درمیان میں آ گئی. اکثر یہ جو بہت جو ہیکل قسم کے مخلوق ہے, آبی مخلوق ہے, یہ اس طرح سے آتی نہیں ہے انسانوں کے درمیان میں, یا بیچ کی طرف نہیں آتی ہوتی, یہ گہرے پانی میں رہتی ہے. کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ کراچی کا ساحل ہے وہاں پر بھی, اور دیگر ساحلوں سے بھی ایسی خبریں آتی رہیں کہ جو اس طرح کے بڑی مچھلیاں ہیں وہ آ کر ساحل پر ریت میں پھنس آتی ہے, پھر ان کو پانی میں دھکیلنا مشکل ہوتا ہے, ان کی جان کو خطرات لاحق ہوتے ہیں. اسی طرح سے یہ ویل مچھلی آئی, تیراکی کرتے ہوئے لوگوں کو جان کا خطرہ تو محسوس ہوا, لیکن جو فوٹیج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے لگتا نہیں تھا کہ لوگوں کو کسی قسم کا خطرہ محسوس ہوا. ویسے بھی یہ خونخوار جانور اس کو کہا جاتا ہے, یہ پانی کا جانور ہے جو کہ اٹیک کرتا ہے انسان کو. صحیح, لیکن رضوان اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ جب بھی ایسی کوئی مچھلی لوگوں کے پاس آئے تو انٹرنیشنلی یہ کہا جاتا ہے, پریکاشنری میئرز ہیں, اسٹینڈرڈز یہ ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم
इस तरह की वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल होती है, तो उसी वक्त जैसे ही लोग आते हैं पास तो उनको पीछे धकेल दिया जाता है कि आपने ऐसे जानवर के पास नहीं आना, ये खतरनाक साबित हो जाता है। लेकिन लोग बड़े एक्साइटमेंट से आके उसको टच भी करते हैं। तो ऐसी मछलियों से जब वो साहिल पे आ जाए, जो हैकल है, उनके लिए भी खतरे का बायस है, बिकॉज उनका जो है वहाँ पे सर्वाइवल मुश्किल होता है और इंसानों को उनसे दूर रहना और चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि खामोशी से जैसे ही मछली आई थी वैसे ही गहरे पानी में वापस चली गई। अब आपको बताएंगे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक और रिकॉर्ड का इजाफा हुआ है, और मुझे लगता है ये इस बुक का ना साइज बहुत बड़ा हो गया। इसमें हर रोज कुछ ना कुछ नए रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। लेकिन ये बड़ा डिफरेंट है, और ये इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि जब हम किसी रैकेट के हवाले से बात करते हैं तो वो कोई कारनामा होता है, और तो ये वो कारनामा नहीं है क्या? ये बेसिकली ये है कुदरत का खेल। सो बेसिकली होता है ये कि कभी आपने बॉल उछाले, कभी आपने पेट पे रख के तरबूज काटे या पंचिंग भी की। लेकिन इसमें हुआ ये है कि एक शख्स जो कि दुनिया का सबसे लंबा तरीन शख्स है, और उनकी हाइट है जी 8 फीट 9 इंचेस। इमेजिन कर लें वो कितने लंबे होंगे अपनी हाइट से मुकाबला करके। उन्होंने अपनी 41st बर्थडे मनाई है, और जो है वो बेसिकली देखा जाए तो आप उनको स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि अभी उनकी जो हाइट दिखाई जा रही है 8 फीट 9 इंच है, और उनके साथ जो दूसरे शख्स हैं वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। ये 2014 में नेपाल में पैदा हुए, और 2014 में नेपाल में नहीं पैदा हुए। ये बेसिकली इनकी मुलाकात की गई थी दुनिया के जिनका कद सिर्फ 21 इंचेस है उस शख्स के साथ, और आप उनका कंपैरिजन देख रहे थे स्क्रीन पे। सो बेसिकली दुनिया के सबसे लंबा शख्स और दुनिया के सबसे कम जिनकी हाइट है उस शख्स का कंपैरिजन किया गया, और नेपाल में इन दोनों की मुलाकात हुई। अच्छा, ये जो आपने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इस मौके पर जो वीडियो जारी की है वो है लंबे तरीन इंसान सुल्तान कोजन की, जो 41 साल गिरा है उस हवाले से। और तुर्की के सुल्तान कोजन का ये कद जो है ये 8 फुट 9 इंच है, और 2014 में नेपाल के चंद्रा बहादुर डिंगी से उनकी मुलाकात हुई, जिनका कद सिर्फ 21.5 इंच। और ये देखिए आप हमारी स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो बीच वाले शख्स हैं ये इन दोनों को मिला रहे हैं, इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये दुनिया के एक तो सबसे लंबे तरीन शख्स और एक वो शख्स जिनका सबसे कम हाइट है पूरी दुनिया में। आप देख सकते हैं हमारी स्क्रीन पर। इट इज़ वेरी डिफरेंट। वैसे रिजवान, इसको हम कहते हैं नेचर, बिल्कुल डाइवर्सिटी, नेचर, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन। सो यही तो खूबसूरती है इंसान की भी और नेचर की भी कि इसमें डाइवर्सिटी है। लोग डिफरेंट हैं, डिफरेंशिएट जब हम एक दूसरे को कर रहे होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उसकी एक्सेप्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि अक्सर रिजवान नहीं की जाती। कल भी हम यही बात कर रहे थे। सो बेसिकली एक्सेप्टेबिलिटी करनी है, एक दूसरे का ख्याल रखना है, जो जैसे है उसको वैसे ही एक्सेप्ट करना है। हमें इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल आपसे मुलाकात होगी सुबह पाकिस्तान में। अल्लाह हाफ़िज़।